جب کلاکس نہیں تھے پیپل یوز ٹو لیو ان دیٹ مومنٹ. اس وقت ٹائم ریلیٹیو نہیں تھا, ٹائم اس مومنٹ کا نام تھا. اور مومنٹس جو ہوتے ہیں وہ لمٹ لیس ہوتے ہیں. آپ نے میرا جی پی اے کیوں نہیں پوچھا جب میں آیا, کہ اس سے پہلے جی پی اے بتائیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. پتہ یقین جانے میرے زندگی میں کسی نے کبھی جی پی اے نہیں پوچھا. 24 آورز میں ہم نے 1 2 3 سوچ کے ہم کہیں یار کل کام کیا میں نے نیک عمل کیا, اور میں اچھا ہاں یہ بھی تھا, اور کیا تھا یہ بھی تھا, اور کیا تھا یہ بھی تھا. مشکل سے 2 3 4 5 ہمیں ایکشنز ملتے ہیں, جبکہ آخرت از ڈیپینڈنٹ آن دس. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تھی اگر کل کو کوئی آپ کو جاب ہی نہ دے, یار یہ مولویوں کو جاب نہیں دینی میں نے, کلین شیون لڑکے جو ہے نا ہماری جاب, ہم لوگ صرف ان کو جاب دیں گے, پھر کیا کرو گے؟ داڑھی کٹوا دو گے. میں یو ایس میں تھا, مجھے شدید ایسیڈیٹی ہو گئی, اور ایسیڈیٹی کے سمٹمز جو ہے نا ہارٹ اٹیک سے بڑے ملتے جلتے ہیں. ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے تو یہاں پہ درد ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بس گئے. پیلپیٹیشنز, شدید پیلپیٹیشن, دل ایسے دھڑک رہا ہے. شادی ہو گئی تھی میری, پہلے کسی اور وجہ سے دھڑکتا ہے نا, بعد میں اس طرح نہیں دھڑکتا. یہ جگانے کے لیے کبھی کبھی شوشے چھیڑنے پڑتے ہیں. تو میں رمضان جو تھا نا وہ راؤنڈ دا کارنر, 1 مہینہ شاید رمضان میں تھا یا کچھ دن تھے, تو دعا کرتا تھا یا اللہ رمضان بس مجھے دے دے. اس کے بعد بے شک آپ مجھے واپس بلا لیں, کیونکہ آئی واز فیلنگ کہ میرا ٹائم از اپ. میرے پاس ایک پیرنٹس جو ہیں اپنی بیٹی کو لے کے آئے, یہی ایج 18 19 20, کہ یہ ڈپریسڈ ہے, یہ اپنے آپ کو بلیڈ سے کاٹتی ہے. میں اس بچی کو 3-4 گھنٹے بٹھا کے سمجھایا. اس وقت تو آل ویل. 3 دن بعد ان کے والد صاحب نے نہ پھر ایک ان کی تصویر اس بچی کی آنکھ کھینچی کے دیکھے اس نے پھر اپنے آپ کو کاٹا ہوا ہے. یورپ میں یہ ہو رہا ہے, بیک ٹو اولڈ اسکول آف لرننگ, پوری تباہ کر کے نا جنریشن. ناؤ دے آر سیئنگ دیٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ربنا زدنا علما. اصل میں ہمارا جو انیشل پلان تھا واز ٹو گو اوور دس in 2 days or possibly around 6 hours. تو لیکن مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ کل آن لائن ہو گئے ہو, تو اس کو ہم نے 1 دن پہ کر دیا, اور 1 دن میں بھی ہم نے اس کو 1 گھنٹہ اور 40 منٹ پہ کر دیا. تو اس لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ سلائڈ پیک پہنچ چکا ہے, تو آپ کہیں گے تو سلائڈ پیک کور ہی نہیں کیا ہم نے, تو وہ کر بھی نہیں سکتے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وی کین کک اسٹارٹ, اور کچھ بات انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اس کا نام جو ہے, اس کا ہم نے نام دیا پروڈکٹیو لائف مینجمنٹ. بیسکلی لائف از اے پروجیکٹ. کیا خیال ہے, کسی نے اس کے اوپر غور کیا کبھی کہ لائف از اے پروجیکٹ؟ فونس پہ ہیں آپ لوگ, نوٹس ہیں, ویری گڈ. نوٹس اوپر اگر رکھیں نا, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ نوٹس لیے جا رہے ہیں, ورنہ ادھر تو بدگمانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں نا لوگ. یہ دیکھیں نوٹس لیے جا رہے ہیں لڑکوں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیکھنے کا شوق کس کو زیادہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میرا لائف ایکسپیرینس بھی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں, ہم لوگ ڈی فوکسڈ ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. تو لائف ایک پروجیکٹ ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ لائف ہے کیا. میری نا ایک بہت بڑی کمزوری ہے, اور کمزوری ہے میں بھی بہت جلدی سے ڈی فوکس ہو جاتا ہوں. جب ہل جل بہت ہوتی ہے اندر باہر, تو میرے دوبارہ سے اپنے آپ کو فوکس میں لانا پڑتا ہے. ہمارے پاس بہت تھوڑا سا کم ٹائم ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کائنڈلی تھوڑا سا فوکس کے ساتھ تھوڑی سی ہم بات کریں. ہم لوگوں نے لائف کو سیریسلی نہیں لیا بالکل بھی. زندگی میں ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو سیریس لیتے ہیں, لیکن جو چیز سب سے زیادہ اگنور ہوتی ہے وہ ہماری زندگی ہے. لیکن جو باقی چیزیں بھی ہم لوگ کرتے ہیں, اس کے اندر بھی ہمارا ایک پرابلم ہے. بے حیثیت پاکستانی کا ہوں یا بے حیثیت مسلمان کا ہوں, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن ڈیفینیٹلی بے حیثیت پاکستانی ایک چیز جو ہم لوگ لیک کرتے ہیں اپنی زندگی کے کسی بھی کام کے اندر, وہ کیا ہے؟
ہاں آپ نے کچھ کہا تھا؟ ڈسپلن. ایگزیکٹلی. تو یار کھل کے کہا کرو نا. ڈسپلن. ہم کسی بھی کام کو ڈسپلن سے نہیں کرتے ہیں. آج فار ایگزامپل آج 3 فیبرری ہے 2026. تو آج کے دن کی کس نے پلاننگ کی ہے صبح کہ آج میں نے دن کیسے گزارنا ہے؟ یس گڈ 1 2. اور باقی بس صبح اٹھے گزر ہی جائے گا نا دن. تو جب گزر ہی جانا ہے تو اس کو کیا بلا وجہ اس کی پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پلاننگ کریں گے تب بھی گزر جائے گا, نہیں بھی کریں گے تب بھی گزر جائے گا. تو پھر واٹس دا پوائنٹ ان پلاننگ؟ از دیر اینی پوائنٹ ان پلاننگ دا ڈے اور ناٹ؟ دیر از بچو, دیر از. رائٹ. کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے پلان کرنے کا؟ سر آپ کے پاس پورے دن کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ کیسے بنانا ہے, تو آپ اپنا ٹائم بہت ایفیشینٹلی مینیج کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایفیشنسی آتی ہے. رائٹ. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دن میں کیا کیا کرنا ہے, تو آپ کو ایفیشنسی آتی ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑی آتی ہے. رائٹ. نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. اسٹریس, پریشر ہو جاتا ہے بہت زیادہ. او مائی گاڈ 1 گھنٹہ تھا میرے پاس, میرے سے ہوا ہی نہیں کام. تو بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. لیکن خیر اس کے اندر میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے اس اسٹریس اور اس پریشر کو. اصل میں ہم لوگ اپنے گول سیٹنگز کے اندر بھی بہت ریئلسٹک نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے دن کو پلان تو کیا, لیکن جو ہم گول سیٹنگز ہیں اس کو ہم لوگ بہت ایک ایگریسو قسم کی گول سیٹنگز ہوتی ہیں. اور چونکہ ایگریسو گول سیٹنگز ہوتی ہیں تو پھر ہمیں ریئلسٹک نہیں رہتے. تو ہم کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ہم یہ کر لیں گے, لیکن وہ آپ کی بہت ان ریئلسٹک گول سیٹنگ تھی. تو اس لیے اسٹریس شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بھی اس ایکسپیرینس کے ساتھ بھی آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ریئلسٹک گول سیٹنگ کریں. لیکن یہ چیز تو فار شور ہے کہ ہم کو دن کو پلان کرنا چاہیے. اگر ہم دن کو پلان نہیں کریں گے تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی بالکل بھی اپنے کاموں کو نہیں کر پائیں گے. دوسرا فائدہ پلان کرنے کا ایک تو کا ڈسپلن, اور آپ نے کہا کہ ایفیشنسی رہتی ہے. اور کیا فائدہ ہوگا دن کو پلان کرنے کا؟ ٹائم نہیں ویسٹ ہوتا. بہت اچھی بات کی ہے, ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. کیا آپ کو پتا ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے؟ ٹائم کیا چیز ہے؟ واٹ از ٹائم؟ پیچھے والے بھی تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں. ٹائم کیا ہوتا ہے؟ بحریہ میں ہوں نا میں, کہ ٹنڈو ادب خان میں تو نہیں ہوں نا میں. ایسا E11 ہے کہ H11 رائٹ. ٹھیک ہے. کیا ہو ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے. ایک ہی جواب نہ دیں نا, مجھے چاہیے ڈائیورسٹی چاہیے, کچھ اور لوگ بھی بولیں. ٹائم از اے لمٹ. یہ تو بالکل اپوزٹ بات کرتی ہے. ایک بڑی لمٹ لیس چیز ہے ٹائم. ٹائم فزکس نہیں پڑھی تھی؟ کیا تھا ٹائم؟ ریلیٹیو. ایگزیکٹلی. ریلیٹیوٹی کا نام ٹائم ڈیفائن کیا کسی نے. یہ جو کلاک ہے نا, یہ انسان کی بدعت ہے. آج سے بہت سال پہلے تک کلاکس نہیں تھے. یہ کلاکس لگے, وہاں بھی لگا ہوا ہے, یہاں بھی لگا ہوا ہے, فون کے اوپر بھی, ہر جگہ ٹائم نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ٹینشن ہو رہی ہے, او مائی گاڈ, کہ اب کیا ہوگا. 1 گھنٹہ گزر گیا, 1 منٹ ٹک 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 ٹک. امتحان میں جتنی ٹینشن ہوتی ہے نا, ہر گزرتے ہوئے منٹ کے ساتھ میرے پاس 1 منٹ کم ہو گیا, تو انسان عجیب ٹینشن میں آ جاتا ہے. اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اس مومنٹ میں نہیں رہ پاتا. میں اتنا ٹینسڈ ہوں کہ یہ جو سیکنڈز کی سوئی بھی ہل رہی ہے, اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اس مومنٹ میں رہ نہیں پاتا. اور جب انسان مومنٹ میں نہیں رہ پاتا, جب انسان ایک ٹینشن میں چلا جاتا ہے, تو جو کام اس کو کرنا بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا. جب کلاکس نہیں تھے, پیپل یوز ٹو لیو ان دیٹ مومنٹ. پیپل یوز ٹو لیو ان دیٹ ٹائم. اس وقت ٹائم ریلیٹیو نہیں تھا, ٹائم اس مومنٹ کا نام تھا. اور مومنٹس جو ہوتے ہیں وہ لمٹ لیس ہوتے ہیں. رائٹ. جو پورا کانسیپٹ ہے نا ٹائم میں برکت کا, وہ کیا چیز ہے؟ ٹائم میں برکت ہو گئی. گھنٹہ تو وہی ہے, اس میں 60 منٹس ہیں, ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈز ہیں. تو پھر برکت کیا چیز ہے؟ 1 گھنٹے میں بہت کام ہو جاتے ہیں.
رائٹ. یہ ہے نا برکت کا کانسیپٹ. لیکن اگر آپ اس کو میئر نہ کریں گھنٹوں سے منٹ سے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنی جلدی کام ہو گیا اور ابھی تو سورج یہیں پہ ہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی تو ظہر میں بہت وقت پڑا ہے. لوگوں نے ٹائم کو ہمیشہ میئر کیا تھا نمازوں کے اوقات سے, اور مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ آف کورس سب سے بڑا اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری فائدہ کیا ہے, ضرورت ہے, ہماری روح کی غذا ہے, ہماری روح کی نرشمنٹ ہے نماز. جب ایک نماز کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روح ڈپرائیو ہو جاتی ہے, وہ ایک لیتھارجکنس فیل ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم اپنے پورے دن کو پلان کر پاتے ہیں, کیونکہ کلاکس نہیں تھے تو ظہر کے بعد میں یہ کروں گا, عصر کے بعد یہ ہوگا, مغرب سے پہلے یہ کریں گے, مغرب کے فوراً بعد کھانا کھائیں گے, عشاء کے بعد سو جائیں گے. یہ کس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. لوگ ایسے ہی کرتے تھے, لوگ ارلی مارننگز میں اٹھ جاتے تھے اور عشاء کے بعد سو جاتے تھے, مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے, ان کا دن اس طریقے سے چلتا تھا. لیکن اینی وے گوئنگ بیک, ٹائم از اے مومنٹ. ٹائم اس وقت کا نام ہے. اس وقت میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے ابھی 1 گھنٹے بعد کرنا ہے. اس وقت میرے لیے ساری پرائیورٹی آپ لوگوں. مجھے اس وقت پرائیورٹی دوسرا لیکچر نہیں ہے جس کے لیے میں نے جانا ہے. اس وقت میری پرائیورٹی وہ لوگ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میری سب پرائیورٹی یہ بات ہے جو میں اس وقت کرنے کی کوشش کروں. میرا پورا فوکس اس کے اوپر ہے. تو جب انسان اپنے اس مومنٹ کے اندر رہتا ہے تو پھر انسان اس ٹینشن کے اندر نہیں جاتا جس کی وجہ سے انسان کوئی بھی کام نہیں کر پاتا. تو اینی وے لیکن انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے آج مجھ کو کیا کرنا ہے. تو جب انسان کو ہر روز کا پتہ ہونا چاہیے مجھے کیا کرنا ہے, تو واٹ اباؤٹ دا ہول لائف. انسان کو زندگی کا میں گوئنگ بیک, ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو گول سیٹنگز کر سکتا ہے. انسان گول سیٹنگز کر سکتا ہے. آج مجھے اگر پتہ ہے کہ یہ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے میرے دماغ کے اندر ایک پلان ہے کہ مجھے کیوں کرنا ہے. فار ایگزامپل آج میری کلاسز ہیں تو میں کلاسز میں کیوں جا رہا ہوں. میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے. تو میرے ذہن میں ایک گول ہے کہ میں نے ایک ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے. اس ڈگری کمپلیشن کے لیے ضروری ہے کہ مجھے کلاسز میں جاؤں, میں چیزوں کو سمجھوں اور اس کے بعد اس کو سیکھوں, اور سیکھنے کے بعد آف کورس ایک ایگزام ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا اکیڈمک ایئر اور سیمسٹر وٹ ایور آپ کے پاس یہاں پہ ہیں, اور پھر میں اس کو پاس کروں گا تو پھر آئی ول بی ایبل ٹو گیٹ دیٹ پیس آف پیپر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ. پیس آف پیپر کا فائدہ ہوتا ہے, جی پی اے کا فائدہ ہوتا ہے. ہاں, یونیورسٹی کی جی پی اے کا کون سا میرٹ ڈیسائیڈ کریں گے ہم؟ اس کا یہ کہ کتنا ٹکے وہ پڑھائی گی. آپ نے میرا جی پی اے کیوں نہیں پوچھا جب میں آیا؟ کہ سر پہلے جی پی اے بتائیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. پتہ یقین جانے میرے زندگی میں کسی نے کبھی جی پی اے نہیں پوچھا. یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے لیکن جی پی اے یقین جانے سب سے انجینئرنگ کی سب سے اچھی یونیورسٹی کون سی ہے؟ الیکٹریکل انجینئرنگ یا کوئی بھی انجینئرنگ کی آپ کو پتہ ہے؟ MIT رائٹ, میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. وہ لوگ جی پی اے نہیں دیکھتے. بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ لوگ ان کا سب سے کرائٹیریا نمبر 1 فار ایڈمیشن از دیٹ, کیا کہتے ہیں اسے, اسٹیٹمنٹ آف پرپز. یس ایگزیکٹلی, اسٹیٹمنٹ آف پرپز. وہ ان کے لیے کرائٹیریا نمبر 1 ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز کتنا اچھا لکھا ہوا ہے, اس نے کرنا کیا چاہتا ہے, اس کا گول کیا ہے, واٹ ڈز ہی وانٹ ٹو ڈو ان لائف. یہ جو ڈگری کرنا چاہ رہا ہے کیوں کرنا چاہ رہا ہے. امیزنگ. اینڈ دس از نمبر 1 انجینئرنگ یونیورسٹی ان دا ورلڈ سپوز ٹو بی ریٹنگس کے اندر. اسٹیٹمنٹ آف پرپز کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. جی پی اے کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی. کسی نے جی پی اے, میری پہلی جو جاب تھی کسی نے جی پی اے نہیں پوچھا مجھ سے. میری جتنی پروموشنس تھی آف کورس ایک دفعہ آپ اندر چلے گئے کارپوریٹ کے اندر تو پھر تو کوئی آپ کا مانگتا ہی نہیں ہے. کبھی کسی نے جی پی اے نہیں پوچھا, اور پوچھنا بھی نہیں چاہیے. اٹس آل اباؤٹ ڈو یو نو دا اسٹف اور ناٹ, رائٹ. کیوں کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. جب تک آپ کے پاس وائی نہیں ہوگا کہ میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سیکھ بھی نہیں سکتے. یو کین ناٹ لرن. آپ کا صرف وائی جو ہے اس وقت یہ ہے کہ میری ڈگری مل جائے, میرا جی پی اچھا ہو جائے, اور اس لیے ہم کیا کرتے ہیں سلیکٹو اسٹڈیز. یہ امتحان میں آئے گا, یہ نہیں آئے گا, اس کو پڑھ لو, اس کو نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا کیا نقصان. آپ
ان ڈیپتھ آپ کا کانٹینٹ آتا ہی نہیں ہے. آپ جو ڈگری کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ کچھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ بچے اسٹوڈنٹس جو کہ اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, جن کو شوق ہوتا ہے, ان کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک دے آر مور دین 5%, اور 5% بھی شاید بہت بڑا نمبر ہے. تو ان ساری رینڈم باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وائز ڈیفائن کرنے ہر چیز کے. دن میں جب میں ایک پلان کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے میں کیوں کر رہا ہوں, آلدو ہو سکتا ہے کہ وہ وائز ٹھیک نہ ہو. جیسے میں نے کہا آج میں کلاسز میں اس لیے آ رہا ہوں, میرا وائی یہ ہے کہ مجھے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے, لیکن وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے میرا سارا فوکس جی پی ہے اور سب کچھ ہے, تو ہو سکتا ہے وہ وائی غلط ہو, لیکن ایٹ لیسٹ وائی تو ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. تو سب سے بڑی چیز میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی ہے, کہ میں نے زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. میری زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے. ایوری سنگل ڈے از امپورٹنٹ. کل 2 فیبرری ختم ہو گیا, ایک زندگی کا دن کم ہو گیا, and I'm closer to my end of life. So what did I do with 2 February for my life? مسلمان ہیں یا سارے بیٹھے ہوئے کہ کوئی نان مسلم بھی ہے؟ ہم سب کا فیتھ ہے کہ آخرت جو ہے از ڈپینڈنٹ آن دس لائف, رائٹ؟ اور اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ سکسیس کرائٹیریا کیا ہے آخرت کا؟ ایمان آف کورس بیس لائن ہے, اس کے اوپر اعمال, رائٹ ایکشنز, رائچس ایکشنز, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایکشنز, ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تاکہ ہم اس کے اندر ایکشنز کر سکیں. سو ایوری سنگل ڈے از این اپرچونٹی. ایکچولی کل ایک اپرچونٹی تھی. اف یو ریفلیکٹ بیک آن یسٹرڈے کہ ہم نے کل کون سے رائچس ایکشنز کیے. تھوڑی دیر لیں گے, 2 منٹ تھوڑا لکھیں کہ کل 2 فیبرری کو ہمارے رائچس ایکشنز کون تھے, کون سے تھے. لکھیں گے سارے تھوڑے سے. کیا خیال ہے؟ میں نہیں دیکھوں گا, کوئی شیئر کرنا چاہے گا تو میں کر لوں گا, لیکن میں کسی کو فورس نہیں کروں گا کہ کوئی بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. اس کے اندر ایک ریکویسٹ ہے, اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کے اندر 5 وقت کی نمازیں نہیں لکھنی, ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نمازیں نہیں لکھنی. اور اگر اچھا چلیں ایک اور اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. رائچس ایکشنز ایک طرف لکھیں اور ایک طرف لکھیں جو میں نے غلط کام کیے کل, وہ اپنے لیے, میں نہیں اس کو میں آپ سے پوچھوں گا, میں نہیں. رائچس ایکشن کو شیئر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور سب سے بڑا غلط کام کیا ہے جو کل کیا کسی نے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ نماز چھوڑ دی, ٹھیک ہے؟ 4 نمازیں پڑھی تو یہ تو الٹا گناہ کیا اس نے. 4 نمازیں جس نے پڑھی تو اس نے تو بہت بڑا گناہ کیا. اکبر الکبائر میں سے ہے نا, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ کہ ایک نماز جانتے بوجھتے چھوڑ دی. یعنی ہم تو کہیں گے وہ یار 4 نمازیں پڑھی, ہم نے بڑا نیک کام کیا کر. اصل میں تو ہم نے گناہ کیا وہ ایک نماز چھوڑ کے. تو اس سے میں ٹپس دے رہا ہوں, تو اگر ہم 2 منٹ لیں گے بس, انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, کہ کل کے رائچس ایکشنز لکھیں. اور اپنے, اگر آپ کو سمجھ رہی ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا میں غلط کام کوئی میں نہیں شیئر کرنا, اپنے شیئر بھی نہیں کرنے چاہیے, لیکن اپنے دماغ میں سوچنے پھر غلط کام کل کون سے کیے. 2 منٹس انشاءاللہ. کون شیئر کرنا چاہے گا کل کیا اچھے کام کیے؟ آپ تو کیمرے فون پہ تھے یار, آپ کریں, شیئر کریں. چل اچھے کام, برے کام نہیں پوچھ رہا میں. قرآن سنا ہے, ویری گڈ. ایک رمضان کی کلاس لی ہے, ٹھیک. اور کبھی کبھی کچھ چیزیں شیئر اس لیے کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ چیریٹی کرو سرًا و علانیتاً, کبھی چھپا کے کبھی دکھا کے. نیت خالص ہوگی اللہ کے لیے, لیکن علانیتاً اس لیے تاکہ اگر کوئی خرچ کرے گا کسی کے سامنے تو دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ دیکھو کہ اگر یہ غریب آدمی کر سکتا ہے, میں تو اتنا امیر ہوں, میں بھی کر سکتا ہوں. جی کون کرے گا شیئر؟ دوستوں کو نماز کے لیے بلایا تھا, دوستوں کو نماز کے لیے بلایا, ٹھیک. اور انکریج کیا تھا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, ایک ٹھیک ہے. اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ آپ میں سے کوئی کرنا چاہے گا شیئر؟ نہیں شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیوں؟ میں نے ابھی کہا انکریجمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں نا. جی آپ بتائیں. قرآن ریسائٹ, ٹھیک ہے, قرآن کی ریسیٹیشن.
والی بال کھیلا، نیک اعمال، ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ کیسے نیک ہو گیا؟ سر ایکسرسائز ہاں، نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی، انما الاعمال بالنیات. میں اس لیے اگر کھیلوں کہ میں فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ نے یہ امانت دی ہے مجھے جسم. اور دوسرا یہ بھی نیت کر سکتے ہیں اس کے پیچھے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنا ٹائم غلط چیزوں میں استعمال کر لوں، تو میں اپنے برین کو ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کے اندر کنزیوم کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بھی بہت بڑی ایک اچھی نیت ہے بائی دا وے. اسی میں ہیلپ بھی کی کس کی؟ سر، وہ آپ نے ورکر سے کچھ کسی کی؟ ٹھیک ہے، میں سمجھا میں گیم کے اندر ہیلپ کی تھی، سوری. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ جی تھینک یو. میں چاہ رہا تھا ادھر سے بھی کوئی پارٹیسپیشن. میں نے سوسائٹی میں بھی کام کیا، سوسائٹی کے لیے کام کیا تھا. صحت کے لیے، کس کے لیے؟ صحت کے لیے جم گئی تھی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری نائس. لیکن نیت تھی کہ نہیں ادھر؟ دیکھیں یہ جو سارے کام ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے نیت ہونا ضروری ہے. جب وہ نیت ہو جاتی ہے کہ میں اپنی صحت کا خیال کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ پھر نیک عمل بن جاتا ہے. ادروائز تو وہ ایک نیوٹرل چیز رہتی ہے. رائٹ، چلے ٹھیک ہے، میں نے امید ہے نیت کی ہوگی. اور ویری گڈ، ماشاء اللہ. راستے میں جو ورکرز تھے آپ نے ان کو سلام کیا تھا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 24 آورز میں ہم نے 1 2 3 سوچ کے، رائٹ، سوچ کے ہم کہ یار کل کام کیا میں نے نیک عمل کیا، اور میں اچھا ہاں یہ بھی تھا، اور کیا تھا، اور کیا تھا، یہ بھی تھا، اور کیا تھا، یہ بھی تھا. مشکل سے 2 3 4 5 ہمیں ایکشنز ملتے ہیں، جبکہ آخرت از ڈپینڈنٹ آن دس. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تھی کہ میں نے آج کوئی پلاننگ ہی نہیں کی تھی کہ آج مجھے کیا کیا کرنا ہے. دیٹ واز مائی پرابلم ایکچولی، رائٹ. اگر میں نے آج سوچا ہو کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، بلکہ میں نے رات سونے سے پہلے کل میں نے ایک لسٹ بنائی ہو اپنے دماغ کے اندر یا کہیں پر کہ مجھ کو کل آنے والے کل کے اندر یہ سارے کام کرنے ہیں، تو پھر میں اس کو زیادہ کنسٹرکٹیو بنا سکتا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے میری دنیا دی ہے، زندگی دی ہے، اس کو میں زیادہ بہتر یوٹیلائز کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کل آگے کیا بھیجا ہے. اور کچھ لوگ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں یقولوا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کیا بربادی میرے لیے، افسوس ہے میرے اوپر کہ کاش میں نے کل کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. وہ جہاں جائیں گے تو افسوس کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ افسوس میں ہوں گے، کاش بھیجا ہوتا میں نے آگے. اور وہ اس لیے ہی نہیں بھیجا کہ بس کل 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 کل، وہ کل کبھی بھی نہیں آتی. ٹمورو نیور کمس، رائٹ. تو میں اس ہائی لائٹ، اس ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ انسان یہ سوچے سمجھے کہ واقعی میں آئی ہیو ناٹ ڈن انف. 2 آئی ڈونٹ ہیو اینی پلاننگ. 3 انڈرسٹینڈ دا کانسیکوینسز آف دیٹ. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے اگر آج نہیں کیا، کل کچھ نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اٹس ناٹ اوکے. آپ کی ایج بریکٹ کیا ہے؟ ارلی 20s. بہت عمر ہوتی ہے 20s، 20 سال، رائٹ. 20 21 22 از اے لاٹ آف ٹائم، لاٹ آف ٹائم. بالغ ہو جاتا ہے آج کل رائٹ اراؤنڈ 12 13، ہے نا. تو 12 13 کے بعد ہمارا نامہ اعمال کھل گیا. اینڈ اف یو آر 21 20 تو 7 8 9 سال گزر چکے ہیں جب سے ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، اور اس کے اندر اچھائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. اٹس اے لاٹ آف ٹائم. 7 8 9 سال میں تو پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے. جب آپ بیچلرز یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو انسان تو بہت کچھ کر پاتا ہے. تو پلیز اس چیز کو اویئرنیس، اٹس ناٹ اے جوک. آنیسٹلی ہم اس کو ایسا نہیں کر سکتے کہ ابھی یہ دروازہ کھل جائے گا، ہمیں آزادی مل جائے گی جو ہم باہر جانے کی، تو اس کے بعد ہم اس چیز کو بھول جائیں. دا ہول پرپز اینڈ پوائنٹ فار بینگ ہیئر از کہ اس چیز کو پلیز ریئلائزیشن کریں. ہر چیز، ہر بندے کے پاس ہر دن گزارنے کا ایک
ایک ویژن نہیں, پلان بھی نہیں, ایک چلے پلان ہونا چاہیے, لیکن وہ پلان جو ہے پوری زندگی کے ایک اوور آل ویژن کا حصہ ہونا چاہیے. ہر بندے کا ایک ویژن ہونا چاہیے زندگی کے اندر. میں نے انٹروڈکشن تو کیا ہی نہیں آپ لوگوں سے, لیکن کوئی بات نہیں. آپ سارے کیا پڑھ کے آ رہے ہو ویسے؟ ان واٹ؟ روبوٹکس, اے آئی, سائیکالوجی, الیکٹریکل انجینئرنگ, سی ایس, روبوٹکس. چلیں مکس بلینڈ ہے, اچھی بات. سو بیسیکلی لائف از شارٹ, رائٹ. یہ حدیث جو ہے ترمذی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ انسان کے قدم نہیں ہلیں گے قیامت کے دن اللہ کے پاس سے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال ہوگا. قبر کے کتنے سوال ہیں؟ 3. کون کون سے؟ نمبر 1, ہاں تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2, تمہارا دین کیا ہے؟ نمبر 3, تمہارے نبی کون ہے؟ اصل میں اس کے اندر جو زیادہ ساؤنڈ نریشن ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو جانتے ہو؟ اور جس نے آف کورس ان کی سنت پہ عمل کیا ہوگا, ان کو جانا ہوگا, پہچانا ہوگا زندگی میں, تو کہے گا جی میں پہچانتا ہوں, جانتا ہوں ان کو. کتنی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے بچوں نے آج سیرت بھی نہیں پڑھی ہوتی, اللہ کے رسول کو جانے ہی نہیں, ایک دفعہ نہیں پڑھی ہوتی سیرت. اس ایج میں تو سب کو بہت گہرائی سے پڑھنی چاہیے سیرت, پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ میمورائزیشن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ جی غزوہ بدر کے سال میں ہوئی, احد کے سال میں ہوئی, خندق کے سال میں ہوئی, دیٹس ناٹ دا تھنگ. لیکن دا فیکٹ کہ بدر ہوئی, احد ہوئی, خندق ہوئی, کیوں ہوئی, واٹ آر دا لیسنس لرنڈ, پتہ مکہ میں کیا لیسن لرن تھا, رائٹ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ زندگی اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ان کی زندگی میں وہ سب کچھ شاید ہوا جو کہ کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ کسی اور نبی کی زندگی میں ساری چیزیں نہیں ہوئی. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مال نہیں آیا ان کے پاس. He never got wealth. He did not have children. He did not get married. He will get married. ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے اور پھر شادی کریں گے, لیکن so far he did not get married. تو بچے نہ ہو, بیوی نہ ہو, گھر نہ ہو, مال نہ ہو, رائٹ, حکومت نہیں تھی ان کے پاس. He did not have power. تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل ان کی زندگی میں نہیں ہے. لیکن our prophet, the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he went through every single thing. He had wealth and there were times that he did not have wealth. ان کے پاس پیسہ تھا بھی, نہیں بھی تھا, فاقہ بھی ہوا, شادی بھی ہوئی, اولاد بھی ہوئی, بچوں کا انتقال بھی ہوا, بلکہ majority of his children passed away in his lifetime except one. سب کا, right? So he went through those moments of stress and anxiety, of course possible anxiety, but definitely stress, right? جنگیں بھی ہوئیں, دوست بھی تھے, دشمن بھی تھے, منافق بھی تھے, اتھارٹی بھی تھی, پاور بھی تھی. مکہ میں as under political سسٹم کے اندر بھی رہے, سپریسڈ بھی تھے, فتح بھی ہوئی, مکہ بھی ان کو پاور, مطلب ادھر وکٹری بھی ملی, ہر چیز یو کین تھنک آف, ہی وینٹ تھرو دیٹ, رائٹ. باپ بھی تھے, نانا بھی تھے, یو نیم اٹ. تو ہمارے پاس جس کی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے آپ کو سنت سے اس کا لیسن ملتا ہے. تو اسی لیے تو سیرت پڑھنی ہے کہ میری زندگی میں جب یہ مومنٹ آئے گا تو میں سنت سے کیا لیسن لوں, تاکہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی کے اس پیسج کو پاس تھرو کر سکوں. یہی اللہ کا حکم ہے نا. سنت اسی کو کہتے ہیں. داڑھی ٹوپی امامہ باندھ لینا یہ تو ایک بڑی مائنر سی چیز ہے, بہت مائنر چیز ہے. یہ حجاب نقاب یہ بہت مائنر سی چیز ہے. یہ تو یونیفارم ہے ہمارا. ان کو دیکھ کے میں یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے. دیٹس اٹ, اٹس اے یونیفارم. تو صرف یونیفارم آپ کسی کوئی وائٹ کوٹ پہن لے تو آپ اس سے آپ بائی پاس سرجری کرائیں گے اپنی, جس نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, یونیفارم پہنی ہوئی ہے.
آف کورس ویل سی کہ واٹ ڈز ہی ڈو. تو ہم اٹس آل اباؤٹ ایکشنز, سب ایکشنز ہیں. تو اسی لیے سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے سیرت کی بات شروع ہوئی تھی؟ قبر کے سوالوں سے. ایگزیکٹلی کہ اگر اللہ کے رسول کو پہچانا نہیں زندگی میں تو جواب کیسے ہوں گے؟ تو قبر کے 3 سوال, قیامت کے دن 5 سوال. یہ 3 سوال تو لوگوں کو آتے ہیں, 5 بہت کم لوگوں کو آتے ہیں. اس کی پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ ہز لائف, دا ہول لائف, ایوری سنگل ڈے ول بی آسکڈ. کسی نے اس کی ایکسپلین یہ کیا کہ 2 فروری 2026 کو کیا کیا, 3 کو کیا کیا, 4 کو کیا کیا, 5 کو کیا کیا, اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوشچن نمبر 2, وعن شبابہ فیما ابلاہ, اس ایج کے بارے میں پوچھا جائے گا, ینگ ایج, یوتھ, اپنی ینگ ایج کیسے گزاری, ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور یوتھ. کیوں خاص طور پہ یوتھ کیوں؟ پوٹینشیل, یہی تو وقت ہوتا ہے, یہی تو وقت ہوتا ہے. میرے تو کبھی گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, کبھی کمر میں درد ہو رہا ہے, رائٹ. کوشش کرتا ہوں ٹو ایکٹ ینگ, بٹ یو نو یو ناٹ ینگ. تو اس پہ تو ہے, یوتھ پہ ساری انرجی ہوتی ہے. تو انرجی میں جو انسان کر سکتا ہے, وہ انسان کی انرجی جب چلی جاتی ہے تو نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اٹس اے اسپیشل اپرچونٹی گیون یوتھ, اور ہر ایک کے پاس آتی ہے. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. کوسچن نمبر 3 اور 4, مال کہاں سے کمایا. نمبر 4, مال کدھر خرچ کیا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور جو تمہارے پاس نالج تھی اس پہ عمل کیا کیا, ایکشن. ساری نالج نہیں ہوتی ہم کو, جبکہ ہمیں سیکھنی چاہیے, لیکن واٹ ایور وی نو ایٹ لیسٹ وی شوڈ ایکٹ آن اٹ. غیبت کرنا جائز ہے؟ کتنوں کو جانتے ہیں آپ لوگ کہ غیبت نہیں کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچیں کہ جو غیبت نہیں کرتے ہیں. ادھر سے خاص سوال کرو, کسی کو جانتے ہیں؟ ایک. کتنی امیزنگ بات ہے کہ سب کو پتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے, لیکن ایک کو بھی شاید نہ جانے جو غیبت نہیں کرتا. جھوٹ بولنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ کتنوں کو جانتے ہیں جو جھوٹ کبھی نہیں بولتا؟ آسمان اوپر سے نیچے ہو جائے, زمین ہل جائے, زلزلہ آ جائے, طوفان ہو جائے, جھوٹ نہیں بولتا. کتنوں کو جانتے ہیں؟ اموڈسٹی کی چیزیں دیکھنا, ولگیرٹی, ایکسپلیسٹ کانٹینٹ حلال ہے؟ کتنوں کو جانتے ہیں جو بالکل نہیں دیکھتا؟ یہ ویسے مل جاتے ہیں لوگ, ماشاءاللہ, ایسے لوگ مل جاتے ہیں. لیکن جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, یہ تو اکثر نہیں ملتے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم میں لے کے جانے والی 2 چیزیں سب سے زیادہ جو ہوں گی, ایک زبان اور ایک جینیٹلز, شرمگاہ. یہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائیں گی لوگوں کو. زبان تو بہت خطرناک چیز ہے. تو ایسی جو ہمیں پتا ہے اس پہ عمل کے پوچھا جائے گا, تمہیں یہ پتا تھا, عمل کیا کہ نہیں کیا, یہ پتا تھا, عمل کیا نہیں کیا, یہ پتا تھا, عمل کیا نہیں کیا. یہ 5 سوال بڑے سیریس سوال ہیں, ہے نا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ, انسان کے قدم نہیں ہلیں گے قیامت کے دن جب اپنے رب کے پاس سے, جب تک کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری سیریس ڈے. اسی لیے تو قرآن میں ہے نا کہ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, کہ تم اس دن سے کیسے نہیں ڈرتے, وہ دن جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بچوں کو بڑھاپا آ جائے گا اس دن کی ٹیرر سے. اٹس اے سیریس ڈے. تو اس دن کی تیاری کے لیے کہ زندگی کیسے گزاری, یوتھ کیسے گزاری, وی نیڈ ٹو ہیو سم سورٹ آف ویژن ان لائف. بچوں کہ کچھ کرنا کیا ہے زندگی میں. کیوں کر رہے ہیں روبوٹکس؟ روبوٹکس والا کون تھا؟ کیوں کر رہے ہو بچہ روبوٹکس؟ وائی؟ اب سوچ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں روبوٹکس؟ پہلے جواب دو, روبوٹکس کیوں کر رہے ہیں؟ کون تھا روبوٹکس والا یار ادھر؟ اچھا, وہ اسی لیے کہ پہلے جواب دینے سے پہلے میں کوسچن کر لیتا ہوں. پوچھے نا مجھ سے کیوں کر رہے روبوٹکس. جب لیا اس وقت کیا ریزن تھی روبوٹکس لینے کی؟ کینڈیڈلی اوپنلی بتاؤ یار, جو بھی اس وقت دل میں تھا, کوئی تو وجہ ہوگی نا, کوئی تو وجہ ہوگی. وہ وجہ پوچھ رہا ہوں, وہ کیا وجہ تھی؟ انٹرسٹ تھا اور
ایڈمیشن بھی اسی میں ہوا تھا. نام مزے کا تھا. یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. نام بڑا مزیدار تھا, روبوٹکس, رائٹ. اٹ فیلٹ سو نائس, امیزنگ. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے. ورنہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے پڑھا کیونکہ everybody was doing that, trending تھا, right. This is going to be the future of whatever, right. کہ فیوچر یہی ہے آج کل کا, پیسے اسی میں آئیں گے. اس طرح کی جنرلی لوگ لیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایڈمیشن ہی اسی میں ہوا, یہ بھی ہوتا ہے. کرنا تو الیکٹریکل انجینئرنگ چاہتا تھا لیکن داخلہ میکینیکل انجینئرنگ میں ہوا, یہ بھی ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دس واز انٹرسٹنگ. تو دیکھیں اس کے اندر یہ جو آپ نے کہا نا انٹرسٹ تھا, دیٹ میک سینس کہ چلو یار میرا انٹرسٹ تھا. لیکن پھر میرا سوال نمبر 2 ہے, انٹرسٹ کیوں تھا, کیا وجہ ہے انٹرسٹ ہونے کی, سمجھ رہے ہیں. تو میں آج بھی ابھی ایک ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے نور العلم, وہاں سے آ رہا ہوں, تو میں ان کو یہ ایک بات کر رہا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ لوگ عربک لینگویج پڑھ رہے ہیں اور پھر آگے شریعہ لاء پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو میں انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیولپ دیٹ پیشن فار نالج, کہ جب تک مزہ نہیں آئے گا نہیں کر سکتے. وہ میں ان کو ایک کوٹ کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ فیتھ میکس ایوری تھنگ پاسبل اینڈ لو میکس ایوری تھنگ ایزی. کہ کسی چیز پہ ایمان ہونا کہ یار یہی ہے, ایمان ہے میرا کہ یہی تو ہے, یہی تو کرنا ہے, اسلام ہی تو حقیقی دین ہے, اسی پہ چلنا ہے. I have absolute certainty about it. پھر دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے, آگے سے ہو جائے, وہ کر لیتا ہے انسان. کئی بچے ہوتے ہیں وہ دین پہ چلنے لگتے ہیں, ان کی فیملی سپورٹ نہیں کرتی, لیکن چونکہ فیتھ آ گیا نا, اس کے بعد جو مرضی جو کہے, سو واٹ. بہت سارے, میری اپنی زندگی بھی ایسی ہے, رائٹ. میری وائف کی تو ایون مور سو, کہ جب انہوں نے ماشاء اللہ شی از این MBA فرام یونیورسٹی ان اسلام آباد, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, اینڈ nobody in the family was supporting her, none, zero support, but she was so strong mashallah, she just stood up کہ ایسی کی تیسی میں تو یہی کروں گی جو میں کر رہی ہوں, کیونکہ فیتھ آ گیا تھا نا. اب ہر چیز پاسبل ہے, لیکن جب محبت ہو جاتی ہے اس چیز سے, پھر وہ جو مشکلیں آتی ہیں وہ بھی مشکلیں نہیں لگتی, وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو پیشن کریٹ کرنا چاہیے چیز کے ساتھ کہ مجھے کرنا, پھر مشکل نہیں ہوتی, پھر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے. مجھے آپ یہاں 5 گھنٹے کھڑا رکھیں گے, میں 5 گھنٹہ کھڑا رہوں گا. میں ابھی کچھ 1-2-3 سال پہلے ایک یونیورسٹی میں 3 دن کی ورک شاپ تھی, صبح 8 سے 5 تک. میں 8 سے 5 3 دن کھڑا رہا, اس لیے کیونکہ I'm passionate about it. یا میرے پاس جو ہے want to just pass it down to others, یہ میرا پیشن ہے. تو جب پیشن ہوتا ہے تو پھر انسان تھک رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے میں بھی انسان ہوں, لیکن وہ تھکاوٹ کا احساس اس وقت نہیں ہوتا. اور جب گھر جا کے جب میں بیٹھتا ہوں نا, او پھر یہاں درد ہو رہی ہوتی ہے, یہاں درد ہو رہی ہوتی ہے, ساری بات ہے, سارا ویٹ لے رہا ہے نا, کمر بھی گھٹنے بھی, اس وقت نہیں محسوس ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیشن ڈیولپ کیا جائے جو بھی زندگی میں کریں, لیکن ایسا نہ ہو کہ پیشن ایسی چیز کا ہو کہ ایٹ دا اینڈ آف دیٹ فائدہ ہی نہ دے مجھے. تو اس لیے وائی بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں روبوٹکس, کیوں کمپیوٹر سائنس, کیوں الیکٹریکل انجینئرنگ, کیوں, وائی. اب تو لے لی, اب کیا کروں گا اس کے ساتھ میں, وائی ایم آئی ڈوئنگ وٹ آئی ایم ڈوئنگ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثروں کی زندگی تباہ ہو گئی کیونکہ they never had a why in their life. ان کی زندگی میں کبھی وائی تھا ہی نہیں. وائی کا ایک اور فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں چیلنجز آئیں گے بچوں, زندگی میں چیلنجز آئیں گے. آپ نے کیوں یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ سنت ہے, رائٹ. اگر کل کو کوئی آپ کو جاب ہی نہ دے, یار یہ مولویوں کو جاب نہیں دینی میں نے, کلین شیون لڑکے جو ہے نا ہماری جاب, ہم صرف ان کو جاب دیں گے, پھر کیا کرو گے؟ داڑھی کٹوا دو گے. کیوں؟
جاب ہی نہیں ملے گی کہیں، یہ مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سوچوں گا میں نے پہلے داڑھی کیوں رکھی تھی، وائے تھا سنت ہے، تو سنت تو آج بھی ہے، سنت تو کل بھی ہوگی. میرا وائے یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم تو سر آنکھوں پہ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی. تو دنیا ہل جائے میں تو نہیں ہلوں گا، رائٹ. تو وائے انسان کو جب اور یہ چیلنجز آتے ہیں، یہ آتے ہیں، یہ میں نے ایسی بات نہیں کی ہے، یہ چیلنجز آتے ہیں بہت سارے. مجھے ہر جگہ سے جاب ریجیکشن ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ جب وہ میری داڑھی دیکھتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے نا کسی طرح سے بہانہ کرتے ہیں کہ یار اس کو جاب نہیں دینی، اس کو مل گئی، اس کو مل گئی، اس کو مل گئی. آئی واز نو لیس کمپیٹنٹ، لیکن مجھے پتہ ہے کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ ایسے چیلنجز آئیں گے، میں نہیں کہہ رہا کہ شاید آئیں گے، ایسے چیلنجز آئیں گے. کوئی غیبت شروع آج آپ نے نیت کر لی غیبت تو نہیں کرنی ہے، لیکن پھر کوئی شروع کر دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے ابھی آپ باہر سٹیپ آؤٹ کریں، جیسے ہی ہمیں آزادی ملے گی، یہ لاک کھل جائے گا اور ہم باہر جا سکیں گے، تو ہو سکتا ہے باہر ہی کوئی کھڑا ہو، ممکن ہے. وہ تو ابھی تو ہم سیکھ کے آئے تھے، یہ تو بہت گڑبڑ ہے کہ غیبت نہیں کرنی تھی، اور غیبت تو یہ تو ابھی شروع کر دی ہے. چیلنجز آتے ہیں. تو وائی ہیلپس کہ اس لیے میں نے شروع کیا تھا، اینڈ دیٹ وائی ریمینس. سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر رہی ہے؟ آپ بچوں کا نا فوکس اسپین اتنا سا. اسی لیے یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یہ جو کر رہے ہیں نا یہ سارے، یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. آپ انگیج رہتے ہیں، آپ کا دماغ انگیج رہتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ مینس ریلیٹڈ ٹو واٹ از ٹاٹ. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانیاں لکھ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں بات آئی؟ اب بتائیں کیا سوال ہے. یہ آپ نے جو 5 سوال بتائے ہیں قیامت کے دن میں نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا. جی تو ان کے بارے میں تو یہ نہیں آتا کہ جس سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے تو فقط ہلاکا، وہ تو ہلاک ہوا ہی ہوا. اور جس سے حساب نصیرہ جو ہوگا، آسان حساب، وہ تو یہ ہوگا کہ اس کی جو نیک اعمال ہوں گے ان پر تعریف کی جائے گی اور کہا جائے گا جاؤ تم چلے جاؤ. اچھی تو بات. اس کے بیچ میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ یہ ایک اوور آل سوال ان کا یہ ہے کہ آسان حساب یہ ہے کہ پوچھا ہی نہیں جائے گا، اور بس سرسری سا اچھا چلو ٹھیک ہے پاس، یہ آسان حساب ہے. پوچھا تو جائے گا، ہے نا، پوچھا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے جو حدیث بتائی وہ کچھ ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے نیک اعمال کیے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے، یعنی حساب لیا جائے گا لیکن آسان لیا جائے گا. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو اکارڈنگ ٹو ہر کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ آؤٹ ورڈ کانٹرڈکشن ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے سرسری حساب لیا جائے گا. حساب یسیر کا مطلب ہے کہ بس پوچھا جائے گا لیکن انٹروگیشن نہیں ہوگی، وہ جو ان ڈیپتھ یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا، یہ کیسے کر دیا، تو یہ انٹروگیشن نہیں ہوگی، بس سرسری سے پوچھا جائے گا اور ان ڈیپتھ نہیں جایا جائے گا اور کہا جائے گا ٹھیک ہے جاؤ. یہ ہے آسان. لیکن حساب سب کا ہوگا، لیکن اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، سیدہ عائشہ کا اسی طرح کا سوال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ہوگا لیکن انٹروگیشن نہیں ہوگی، اور اس کو کہا جائے گا کہ بس پاس ہو جاؤ. تو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. دیکھیں لیکن ہم جب اپنی طرف سے سوچتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب لیں. یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لیجئے. ہماری دعا یہ ہے. لیکن جب ہم اپنے نفس کو پریپیئر کرتے ہیں تو ہم پریپیئر کرتے ہیں فار دا ورسٹ. خدا نہ خواستہ اگر انٹروگیشن ہو گئی تو ایم آئی ایبل ٹو آنسر دیز کوسچنز اور ناٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اپنے آپ کو اسی لیے پریپیئر کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کو قبر میں عذاب ہو. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس جاتے تھے، اب سیدنا عثمان ذو النورین، دو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کا نکاح ایک کے بعد دوسرا ان کے ساتھ ہوا، عشرہ مبشرہ، قبر کے پاس جاتے تھے اتنا روتے تھے، حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے قبر کو دیکھ کے۔ پہلے آپ کو تو اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے جنت کی اپنی زبان مبارک سے، عثمان فی الجنہ، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن ہی از تھنکنگ آف دا ورسٹ، واٹ ایف تو ہم بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ حساب سرسری ہوگا ہم سب کا، اللہ سے دعا ہم یہی کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر میرے ایک ایک دن کا حساب لے لیا تو کیا بنے گا۔ میرا اگر 2 فروری کا پورا 24 گھنٹے کی انٹروگیشن ہو گئی کہ یہ کس طرح گزارا، یہ کیسے گزارا، یہ کیسے گزارا، تو پھر تو میں پھنس گیا۔ نفس کو اسی طرح سمجھ میں آتی ہے، ورنہ نفس بڑا ظالم ہے۔ نفس جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دیتا ہے کہ میں یہ کیوں کروں اور یہ کیوں کروں۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اچھا سوال تھا، جزاک اللہ۔ یہ ایشو ہم نے ایکٹیویٹی کی کچھ رائٹ ایکٹیویٹی کی کچھ رانگ لکھی سر، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بلیک پیپرس ہوتے ہیں اور نیکسٹ ڈے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، پھر اس کے کیا سولوشن؟ آپ نے پلان کیا کل کا لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی پوچھا اپنے آپ سے کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ نکلی اس سے؟ جواب کیا ملتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے پلان ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اس کی اسکیجولنگ نہیں کی۔ آپ نے سوچ تو لیا یہ میں کروں گا، لیکن جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب میں آج صبح اٹھا یا کل رات سویا تو میں نے اس کی اسکیجولنگ ٹھیک نہیں کی۔ اگر میں پلان اور اسکیجولنگ کے اندر فرق کروں، ورنہ تو پلاننگ یہی ہوتی ہے نا کہ اس وقت یہ، اس وقت یہ، اس وقت یہ وغیرہ، لیکن فار دا لیک آف ورڈز کہ میں نے پلان کیا کہ میں کروں گا لیکن اس کو اسکیجول نہیں کیا کب کروں گا، یہ پرابلم ہوتی ہے اصل میں۔ جتنے لوگ کچھ نہیں کر پاتے ان کا مسئلہ ٹائم مینجمنٹ ہے، ان ادر ورڈ اسکیجولنگ، یا ٹائم مینجمنٹ ایشو ہوتا ہے ہم سب کا۔ ہم لوگ ٹائم مینیج نہیں کرتے، ہمارا اسکیجول ہی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، رینڈم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانا جی جب دل چاہ کھا لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے باڈی ریئیکٹ کرتی ہے اس سے، باڈی لائکس ٹو ڈو تھنگس ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم۔ سونے کا باڈی کا ایک کلاک اگر سیٹ ہو جائے نا کہ یہ وقت سونے کا ہے تو وہ ٹھیک کام کرتی ہے، لیکن جب رینڈم سو رہے ہیں، کبھی 10 بجے، کبھی 9 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، اندر باڈی پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں انسان کو۔ کھانے کے بھی اسی طریقے سے کہ آپ کا اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے، 5 بجے، اگر موو بھی کرنا ہو تو سلولی 5 منٹ آگے 5 منٹ پیچھے، کیونکہ آف کورس نمازوں کے ساتھ ہمارے ٹائم چینج ہوتے ہیں، جیسے دن بڑے ہوتے ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے اپنی مغرب کے بعد سیٹ کیا ہوا ہے تو ساری بات ہے وہ آگے پیچھے، لیکن وہ سلولی گریجول چینج ہوتی ہے، باڈی ایڈجسٹ کر پاتی ہے۔ لیکن ایک دن میں 6 بجے کھا رہا ہوں، ایک دن رات کو 10 بجے کھا رہا ہوں، یہ تو اٹس اے ریسیپی فار ڈسٹرکشن، فزیکل ڈسٹرکشن۔ تو مسئلہ یہ ہے اسکیجولنگ نہیں ہے، وہ ہر طریقے سے خراب ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے ہی نہیں ہماری، بالکل نہیں ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے نا میں کوئی چیز جو پلان کروں وہ کر بھی پاؤں، تو اس کو کہیں نہ کہیں اپنے دن کے اسکیجول میں فٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے، میں کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بات میں نے کرنی تھی کہ اس کو کریں کیسے۔ تو سولوشنز کی جو میں بات کرنی تھی اس کے اندر میں نے کہنا تھا کہ ہر بندے کے ٹائم مینیج کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام دن کے کس حصے میں کروں گا۔ ٹائم مینجمنٹ کا ایک اصول ہے کہ آپ کو نہ صرف اسکیجول کرنا ہے بلکہ ہر چیز کو پرائیورٹائز بھی کرنا ہے۔ اگر میں نے آج دن میں 10 کام پلان کیے ہیں، اسکیجول کیے ہیں، تو اس کی پرائیورٹیز بھی سیٹ ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ اگر کوئی مس ہو رہا ہو تو اس کو دیکھ لیں، جو پرائرٹی میں پتہ ہو۔ ایگزیکٹلی، کئی دفعہ ہوتا ہے کسی کے بیمار ہو گیا، میرے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے ایک دم ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے، تو وہ جو میں نے ساری اسکیجولنگ کی ہے اس کو تو ساری ڈسٹرپٹ ہو گئی نا، آگے پیچھے ہو گئی۔ تو آگے پیچھے ہونے کا مطلب کیونکہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے وہ میرے پلان میں تھا ہی نہیں، تو جب نہیں تھا میرے پلان کے اندر اور وہ چیز مجھے آن این ارجنٹ بیسس کرنی ہے، تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ کسی کا بچہ بیمار ہے تو جی ٹھیک ہے، میں نے تو پلان کیا ہوا ہے اس وقت کہ میں نے کھانا کھانا ہے اس وقت، سوری آپ غلط ٹائم پہ بیمار ہو گئے،
تو میں کھانا کھا کے پھر آپ کو اٹینڈ کرتا ہوں. ایسے تو نہیں کریں گے, ظاہری بات ہے, وہ تو پرائرٹی نمبر 1 ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ چونکہ میں نے پرائرٹائز کی ہوئی ہیں 10 کام, اور جب میں وہاں 2 گھنٹے میرے ہاسپٹل میں لگ جائیں گے تو مجھے 2-3 کاموں کو چھوڑنا پڑے گا. تو کون سے کام چھوڑوں گا؟ the least priority thing. مجھے گپ شپ مارنی تھی نا بیٹھ کے ہم نے آج رات کو ایسی اوور ڈنر, تو میں فون کروں گا حامد کو, یار حامد سوری آئی کین ناٹ میک اٹ ٹوڈے, رائٹ, کیونکہ وہ the least priority تھی. تو ہمیں میک شور کرنا ہے نمبر 1 اسکیجولنگ کریں, نمبر 2 پرائرٹائز کریں ٹاسک کو, تاکہ ان کیس ہمیں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, ہم کو چیزیں شفل کرنی پڑ جاتی ہیں, تو ہم لیسٹ پرائرٹی چیزوں کو نکالیں, اور جو ٹاپ پرائرٹی چیزیں ہیں اس کو, اگر یہاں سے اب یہاں پہ کوئی ایمرجنسی آ گئی تو یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اب وہ جو لیسٹ پرائرٹی والی چیز تھی اس کو یہاں سے اٹھا کے میں اس کو ادھر کر دوں گا. یہ بہت ضروری ہے یار, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. اگر یہ نہیں کریں گے تو زندگی ایسی گزرتی جائے گی. 3 فیبروری بھی گزر جائے گا, 4 بھی, پورا فیبروری گزر جائے گا, پورا مارچ گزر جائے گا, 2026 گزر جائے گا, اور ایک دن ہیلو ہاں ہم بھی گزر جائیں گے. کہیں گے بھائی چلنے کا وقت ہے. کدھر؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. او سوری ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, قرآن میں ہے نا, وہ کہہ کہ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیں, میں تو کیے ہی نہیں کام. فاصدق وکن من الصالحین, میں چیریٹی کروں گا, اب میں نیک بن جاؤں گا. جواب کیا آئے گا؟ ولن یؤخر اللہ اذا جاء اجلها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کا وقت آ جاتا ہے پھر اس کو مہلت نہیں دی جاتی. تمہیں 20 سال ملے تھے, تمہیں 30 سال ملے تھے, تمہیں 50 سال ملے تھے, اب کہتے ہو تھوڑی سی مہلت اور. یہ تو ہونے والا ہے سب کے ساتھ, ہر ایک کا ٹائم آنے والا ہے. کبھی کبھی ایسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے انسان کو لگتا ہے یار کہ اب تو گئے. مجھے نا ایک دفعہ, بہت پرانی بات ہے, کئی سال, میں یو ایس میں تھا, مجھے شدید ایسیڈیٹی ہو گئی, اور ایسیڈیٹی کے سمٹمز جو ہے نا ہارٹ اٹیک سے بڑے ملتے جلتے ہیں. ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے تو یہاں پہ درد ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بس گئے. پیلپیٹیشن, شدید پیلپیٹیشن, دل ایسے 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 دھڑک رہا ہے. شادی ہو گئی تھی میری, پہلے کسی اور وجہ سے دھڑکتا ہے نا, تو بعد میں اس طرح نہیں دھڑکتا. یہ جگانے کے لیے کبھی کبھی شوشے چھیڑنے پڑتے ہیں. تو میں رمضان جو تھا نا وہ راؤنڈ دا کارنر. 1 مہینہ شاید رمضان میں تھا, یا کچھ دن تھے, بالکل یہی دن تھے آج کل کے جیسے رمضان آنے والا ہے نا. تو میں دعا کرتا تھا یا اللہ رمضان بس مجھے دے دے, سیریسلی یا اللہ رمضان مجھے دے دیں. اس کے بعد بے شک آپ مجھے واپس بلا لیں, کیونکہ آئی واز فیلنگ کہ میرا ٹائم از اپ. آئی واز 27-28, نئی شادی ہوئی تھی میری, تو کچھ سال 1-2 سال ہی گزرے تھے. میں نے کہا یا اللہ بس, اس کو کچھ اور پرواہ نہیں تھی, یا اللہ بس رمضان دے دیں مجھ کو, کیونکہ وہ لگ رہا تھا کہ میں جانے والا ہوں. لیکن جب آئے گا تو پھر انسان کو ایسا مہلت نہیں دی جائے گی, اور سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. اور یہ چیزیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ انسان کو وارننگ سائنس دیے جائیں کہ دیکھو ایک ریالٹی میں بھی یہ چیز آنے والی ہے. تو یہ سارے وارننگ سائنس تھے, جس کو نذیر کہتے ہیں. جب انسان, کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے تو قرآن سورۃ الملک میں کیا ہے کہ وہاں پہ جو جہنم کا داروغہ ہوگا, وہ جس کا گارڈ ہوگا, وہ پوچھے گا کہ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے بھائی؟ الم یاتکم نذیر, تمہیں کسی نے وارن نہیں کیا, کسی وارنر نہیں آیا تمہارے پاس, کوئی وارن کرنے والا. وہ کیا کہے گا؟ قد جاءنا النذیر, آئے تھے. اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ناٹ نیسسریلی دیٹ دے آر پیپل جو آپ کو وارن کریں کہ دیکھو نماز پڑھا کرو, موت آنے والی ہے. یہ جو سارے ہوتے ہیں نا, کبھی پیلپیٹیشنز, کبھی سر درد, کبھی پیٹ درد, کبھی کچھ ہو رہا ہے, یہ سارے بھی تو نذیر ہیں. کیونکہ ڈیتھ از جسٹ the ultimate shape اور ultimate form of all of these things, ہے نا. یہ جو بیماریاں ہیں, تو موت تو وہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی لائف ہی نہیں رہے گی. تو اینی وے, یہ باتیں اہم ہیں, پلیز اس کو کوئی اگنور نہ کریں. ہم میں آج کسی کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو. اللہ کرے کہ میں بھی اس چیز کو سمجھ سکوں, آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرتے ہوئے میرے بھی ایک ریمائنڈر مجھے بھی ملے, تاکہ میں بھی اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں. تو اینی وے, گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس, میں نہیں جا رہا اس کے اندر. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ زندگی میں ویژن ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا اس کو ڈریم کہتے تھے, رائٹ, دا امیریکن ڈریم, ہے نا.
अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिका में जाकर सेटल होने ये वो तो इस्लामाबादियन ड्रीम है ना, वो पाकिस्तानी ड्रीम है कि हम अमेरिका में जाएंगे और फिर अमेरिकन ड्रीम जिएंगे। तो अभी तो पाकिस्तानी ड्रीम अमेरिका जाने का है ना। अमेरिकन ड्रीम है क्या? कहाँ रूल करते हैं? पैसा हो, इतना बैंक बैलेंस हो, ये गाड़ी चलाऊंगा, ऐसे घर में रहूंगा, राइट? ये अमेरिकन ड्रीम है। एंड एवरीबडी इज लिविंग अ ड्रीम देयर। हर बंदा इसके पीछे। आई लिव्ड इन यूएस बहुत साल, हर बंदा इसके पीछे। वहाँ पे जब मैं काम करता था तो वर्क प्लेस पे लोगों ने ना अपनी स्क्रीन सेवर्स गाड़ियाँ लग, उनकी ड्रीम कार्स स्क्रीन सेवर्स थी। हमारी भी है शायद, कोई बात नहीं है, दैट्स फाइन, लेकिन डोंट लिव फॉर दैट। ठीक है, हर बंदे को शौक हो सकता है एक पर्टिकुलर गाड़ी का, लेकिन यार सारी ज़िंदगी मैं इस गाड़ी के पीछे तबाह कर दूं तो वो तो अक्ल की बात नहीं है। तो ड्रीम इट्स एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन किसी ने अच्छा इसको चेंज कर दिया नाम विजन का। क्यों? क्योंकि यू आर एबल टू सी नाउ। विजन मीन्स टू बी एबल टू सी, राइट? तो विदाउट विजन क्या होता है? हाँ, विदाउट विजन ये होता है किसी गड्ढे में गिरेंगे कभी ना कभी जिंदगी में, यकीन जाने। और सबसे बड़ा गड्ढा तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मौत का गड्ढा है। इसमें तो गिरना ही गिरना है। तो ये जो गड्ढे हैं जिंदगी के, चैलेंजेस ऑफ लाइफ, आजकल बच्चे डिप्रेस्ड हैं, यूथ डिप्रेस्ड है, यूथ सुइसाइडल हो रही है, बच्चियां सेल्फ हार्म कर रही हैं अपने आप को, परेशान है बेचारी। इसी शहर के अंदर मुझे किसी मदर ने कहा कि जी शायद बहरिया में ही बात हो रही थी, बहरिया में ही हो रही थी, आप में से कोई पता नहीं था, ये दूसरे कैंपस में हम थे, कि वो एक मदर, हम लोग इसी तरह एक ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक मदर आई हुई थी, मैंने यही बात की तो बेचारी रोने लग गई आंसुओं से। कहती है मेरी बेटी आती है यूनिवर्सिटी से और अपने कमरे को लॉक कर लेती है और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोती है। वो उस बेचारी उस माँ के दिल की हालत देखें जिसकी बच्ची जो है इतनी डिप्रेशन का शिकार। वो कहती है कि हम जितने लोगों को जानते हैं ये हर तीसरे घर की निशानी है। दैट्स व्हाट शी सेड, कि एवरी थर्ड हाउस इज़ लाइक दैट। तो वहाँ बच्चे डिप्रेस्ड है, यूथ डिप्रेस्ड है, बच्चियाँ। मेरे पास एक पेरेंट्स जो हैं अपनी बेटी को लेके आए, यही एज 18, 19, 20, कि ये डिप्रेस्ड है, ये अपने आप को ब्लेड से काटती है। मैं उस बच्ची को 3-4 घंटे बिठा के समझाया। उस वक्त तो ऑल वेल। 3 दिन बाद उनके वाले सामने ना फिर एक उनकी तस्वीर उस बच्ची की आगे खींची कि देखे इसने फिर अपने आप को काटा हुआ है। अब अफसोस होता है ना, हमारी बच्चियाँ, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, तो कोई भी ऐसे इससे जाएगा तो ऑफ कोर्स यू फील द पेन। लड़के डिप्रेस्ड हैं 21, 22 के, खुदकुशी करने का सोच रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोई ज़िंदगी में कुछ मकसद ही नहीं है गुजारने का। देयर इज़ नो विजन ऑफ लाइफ। तो ये तो आजकल के गड्ढे बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। पहले तो गिरते थे तो चोट लगती थी, अब गिरते हैं तो ज़िंदगी जाती है। इट्स हैपनिंग। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जानते हैं ऐसे लोगों को कि नहीं जानते? आप इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है आजकल। तो थोड़ा सा किसी ने लाइफ कोचिंग की ट्रेनिंग कर ली ना, ही कैन बी अ मिलियनेयर। सीरियसली आप लगा दें कि जी मैं 10,000 रुपये 1 घंटे के दूंगा काउंसलिंग के। सीरियसली मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा। यू कैन बी अ मल्टी मिलियनेयर इंस्टेंटली। ऐसे लोग तैयार हैं। लोग इस तरह की ट्रेनिंग में आने के लिए 1,000 रुपया भी नहीं खर्च करेंगे। लिटरली लोग, बच्चे, मुझे किसी ने बताया 10-10 हज़ार रुपये नौजवान बच्चे दे रहे हैं काउंसलिंग कराने के। उनके पास पता नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जो 1,000 के लिए ट्रेनिंग के लिए नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि दे आर सो डेस्परेट कि कोई उनको बताए कि मसला क्या है उनके साथ। ये हो रहा है। इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और जगह की बात नहीं कर रहा। तो ये मसला है विजन के बगैर। तो जिंदगी गुजारने का एक विजन होना चाहिए यार हम सबका। वी ऑल नीड टू हैव अ विजन इन लाइफ। और विजन जनरली डिफरेंट होते हैं। आप जॉब
کیا کرنا چاہتے ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں. فیملی کا بھی ایک ویژن ہونا چاہیے. شادی کا کیا کرائٹیریا ہے لڑکوں؟ ہیں ایسی لڑکی چاہیے جس کے اچھی گڑی. میں کہہ رہا ہوں لڑکی کیسی چاہیے؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. سیریس سوال ہے, میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, پکی بات ہے. دینداری کا کیا کرائٹیریا؟ اس کا شوق ہو قرآن کا, اس کو پتہ لگے اس کا. اس کی ڈیفینیشن بھی تھوڑی سی نا ٹھیک کر لیں, تھوڑی سی ٹھیک کر لیں. ایک بچی کہتی ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے کسی عالم سے, کسی مفتی سے. میں نے کہا اس کرائٹیریا کو تھوڑا سا ٹھیک کر لو, کیونکہ ٹائٹلز پہ مت جانا, کیونکہ کئی دفعہ اصل چیز ایگزیکیوشن آف دین ہے نا, کہ ٹائٹل لگا ہوا ہے, داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, لیکن اس کا اخلاق ہی نہیں اچھے. غصہ اس کو آتا ہے بہت زیادہ, زندگی عذاب بنا دے گا معاذ. تو اخلاق دیکھنے چاہیے اصل میں, تو پورے دین کو دیکھنا چاہیے. ایسی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے جو غیبت نہ کرتی ہو, کبھی شادی نہیں ہوگی. سیریسلی. لیکن چلو کوشش تو کرنی چاہیے نا. دیکھ لگا دیں توبہ شرط ہے شادی کے لیے, غیبت سے توبہ کریں, تو توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. لیکن سیریسلی ایک فیملی کا ویژن ہونا چاہیے کہ وہ میرے بچوں کی ماں بنے گی, میرے بچوں کی تربیت کرنے والی خاتون ہو. یہ ہے ویژن لانگ ٹرم. بچے میرے لیے صدقہ جاریہ ہے, میں قبر میں چلا جاؤں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں قبر میں کام آتی ہیں. صدقہ جاریہ, وہ علم جو لوگوں کو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, وہ ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے آپ کے مرنے کے بعد. تو یہ میرا ویژن ہو, میں قبر میں پہنچوں گا تو میری ایسی اولاد ہو جو میرے لیے دعا اس اولاد کے لیے مجھے ایسی عورت چاہیے جو کہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے. صرف اسے انٹرپرینور بننے کا شوق نہ ہو, پیسے کمانے کا شوق نہ ہو. لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس ٹاپک میں چلا گیا تو پھر میں سب ختم ہو جائے گا. لیکن سیریسلی میں یونیورسٹی میں 2-3 سیمسٹر پڑھائے, میں پہلے دن نا سب کا انٹروڈکشن لیتا ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک. آپ بیٹا آپ کا ویژن کیا ہے؟ انٹرپرینور بننا. آپ کا میں اتنے کمانا چاہتی ہوں, میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں. میں نے پتہ نہیں کس کے پیروں پہ کھڑی ہیں, ابھی تو اپنے پیروں پہ ہی کھڑے ہیں. ایک بندہ جو ہے نا اس نے پیسے کمانے, اس نے CEO بننا ہے کسی کمپنی کا, لڑکی ہو لڑکا ہو, کیا یعنی اس سے بڑھ کر پیسے سے بڑھ کے کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک بچی پڑھتی تھی, گریجویٹ کی ماشاءاللہ عالمہ. اس سے میں نے تو نہیں, ہماری کلاس ہو رہی تھی تو کسی ٹیچر نے اسی طرح پوچھ رہی تھی کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں میرے 10 بچے ہوں. کہ واو, آج بھی کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے کسی کی؟ سیریسلی یہ میری انویسٹمنٹ ہے نا, آپ سب میری انویسٹمنٹ ہو, رائٹ. میں تو آیا ہوں آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ آپ سے بات کی اور میں تو چلا جاؤں گا. اگر میرے 10 بچے اپنے ہوتے اور میں ان کو دن رات ان سے باتیں کرتا اور ان کو ایک ایسا اچھا انسان بنا کے معاشرے میں بھیجتا, وہ کیسی زبردست انویسٹمنٹ ہوتے میری. میں اس کی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو. واو, کیونکہ نظر ہی نہیں آتی ایسی سوچیں. You don't find these sorts of thought process کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے. ہم اس فیملی کا تو ویژن ہمارے پاس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, right? شادی کس سے کرنی ہے؟ It's such an important question. کس سے میں شادی کروں, کیوں کروں, what's the reason behind it? کچھ لڑکے ایسے بھی دیکھے میں نے, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی غریب لڑکی سے کہ وہ بیچاری she is struggling in life, تو میں اس کا سہارا بن جاؤں. وہ نہیں دیکھتے شکل صورت کیسی ہے, رنگ کیسا ہے, کیا ہے. ناٹ دیٹ, جسٹ ان کا یہ ویژن ہوتا ہے. واو, واٹ, ایک سوچ ہے نا, ایک کنسٹرکٹیو پازیٹیو سوچ ہے کہ میں کسی کا سہارا بن جاؤں گا. تو یعنی لانگ ٹرم ویژن کیا ہے کہ میں موت کے بعد کی بات سوچ رہا ہوں. صرف زندگی تو سب گزر جائے گی, شکل صورت تو کتنی جلدی ختم ہوتی ہے. کیوں عبدالمعاف صاحب؟ آئی مین ختم تو نہیں ہوتی ہے, لیکن بندہ ڈیسینسٹائز کتنی جلدی ہو جاتا ہے, منتھس میں نا.
मंथ्स में हो जाता है सीरियसली. मतलब आप एक चीज़ को रोज़, एक शख्स को रोज़ देख रहे हैं तो फिर वो जो होता है ना एक यानी एक जैसे कोई नई चीज़ तो नहीं होती. आप गाड़ी खरीद लें, आपका एक ड्रीम कार हो, आप एक दफ़ा गाड़ी खरीद लें, आप एक हफ्ते के अंदर जो है डिसेंसिटाइज हो जाएंगे उसके बाद आपके पास वो वाव फैक्टर नहीं रहेगा. ये तो एक ह्यूमन नेचर है. इसीलिए किसी ने जमाल और हुस्न का ये डिफ्रेंसिएशन की कि हुस्न और जमाल अरबी के दो लफ्ज़ हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं. क्या फ़र्क है हुस्न में और जमाल में? किसी ने कहा हुस्न खूबसूरती को कहते हैं, लेकिन जमाल वो खूबसूरती होती है कि जिसकी अट्रैक्शन कभी फेड नहीं होती. इसीलिए एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने हुस्न बनाया तो आधा हुस्न अल्लाह ने सैयदना यूसुफ को दिया अलैहिस्सलाम, बाकी आधा हुस्न पूरी दुनिया की खूबसूरती और आधा हुस्न, सही हदीस है, और आधा हुस्न सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को. क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी, क्या अमेजिंग पर्सनैलिटी होगी ना. तो फिर सवाल पैदा होता है, तो ये भी आता है हदीस में, सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत थे. सैयदा आयशा कहती हैं कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो जो औरतें आई थी, पता है ना किस्सा, तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली थी. उनको देख के इतनी वो लाइक एब्जॉर्ब हो गई थी कि उनको पता ही नहीं चला, वो काटते काटते उंगलियां काट ली. तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी उस जो जुलेखा की सहेलियां अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देख लेती तो वो अपनी उंगलियों की बजाय अपने दिल काट लेती. ये उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन था कि अल्लाह के रसूल कितने हैंडसम और खूबसूरत थे. तो सवाल है, आधा उनको मिल गया, आधा तो हर चीज़ का है, तो फिर तो आधे से कम ही मिला होगा. तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें इस मिस्ट्री को, कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने जमाल दिया था. अल्लाह ताला के बारे में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह भी जमील है और जमाल को पसंद करते हैं. ये कहीं और निकल गया मैं, लेकिन इसलिए बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि हम सिर्फ इसको देख रहे होते हैं यार, शक्ल, सूरत, माल, पैसा, गाड़ी, घर, स्टेबिलिटी. एक अनस्टेबल वर्ल्ड के अंदर कौन सी स्टेबिलिटी होती है? अनस्टेबल वर्ल्ड के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती. आप किसी से शादी करें जिसके पास बहुत पैसा, गाड़ी हो, एक दिन के अंदर गाड़ी भी जा सकती है और पैसा भी जा सकता है, इन अ डे. क्यों अब्दुल वहाब साहब, ऐसे ही है ना, कुछ भी हो सकता है. तो बच्चों इसका विजन होना चाहिए, हेल्थ का भी विजन होना चाहिए. मैं I want, if Allah Ta'ala gives me enough life to live by 70, I need to be walking on my feet. I need to be not taking any medicines. मैं नहीं चाहता कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहा हूँ और डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहा हूँ और अपनी आर्थराइटिस की दवाइयाँ खा रहा हूँ और मैं जो है क्रचेस पे चल रहा हूँ और कोई मुझे व्हील चेयर में बिठा के. एटलीस्ट मेरा विजन तो होना कि मैं अपनी ज़िंदगी अदरवाइज़ कैसे गुजारूँगा. एक बंदा जिम जाता है, 2 जाते हैं, बाकी क्यों नहीं जाते हैं? जिम चलो नहीं जाते, कोई एक्सरसाइज वॉक तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वो जो दिन को मैं प्लान करूंगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सरसाइज का टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली यार. अल्लाह ताला को मजबूत मोमिन पसंद है, वीक नहीं. लेकिन कुछ लोग नेचुरली होते हैं, उनके अंदर नहीं होती स्ट्रेंथ. अल्लाह ताला ने हर तरह के लोग बनाए, तो ये नहीं है कि उसके अंदर कोई बुराई है, लेकिन बाय चॉइस जब मैं विजन बनाऊंगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह को मजबूत मोमिन पसंद है. मसल्स होने चाहिए यार, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो एक विजन होना चाहिए. बाकी अल्लाह की मर्जी, बीमारी किसी को भी आ जाती है, कौन रोक सकता है बीमारी को, राइट? अभी कल मैं किसी को मिला, उनको कोई वायरस अटैक हुआ, उनके सारे जॉइंट्स जो हैं उस पर अटैक हुआ, सारे जॉइंट्स बेचारे दर्द कर रहे हैं. ही हैज़ टू बी ऑन मेडिसिन टू मैनेज हिज पेन. तो वो तो अल्लाह की तरफ से, वो इंसान नहीं रोक सकता. लेकिन कम अज़ कम मैं अपना लाइफस्टाइल तो ऐसा बनाऊं कि दिन में कोई वॉक हो, चले 7 days a week नहीं, एटलीस्ट 5 days a week, 4 days a week, at least 4 to 5 hours per week, that this is dedicated for my
exercise in my training. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کارپوریٹ میں کام کرتا تھا تو ایک دفعہ مجھے ایچ آر سے کام تھا. تو ہماری جو ایچ آر کی مینیجر تھی وہ ایک جرمن خاتون تھی. شی واز 50+ اور اس وقت آئی واز ان مائی 30s. تو بڑے عرصے سے میں ملاقات کرنا چاہ رہا تھا تو وہ مل نہیں رہی تھی, وہ اپنے کاموں میں تھی. تو میں ایک دن نیچے ایلیویٹرز میں ویٹ کر رہا تھا, صبح ایلیویٹر میں ویٹ کر رہا تھا اور ہمارا آفس تھا 12th فلور پہ. تو ایک دم سے نا وہ شی واز انٹرنگ. تو میں نے کہا او ہائی یو نو I wanted to see you for a long time. It's good that we met. What time can I come to you? Please give me some time. تو کہتی ہے کہ we can talk now. So let's go to office and let's talk now. میں نے کہا okay fine. By the way, I take stairs. So can you come along? میں نے کہا sure. وہ نے کبھی 12 فلورز کی سٹیئر زندگی میں کبھی نہیں کی تھی. She was 50+ اور وہ ایسے باتیں کیے جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے, مجھ سے بات ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار واو, یعنی سبحان اللہ کہ یہ 50+ خاتون ہے اور یہ اتنے نارملی چل رہی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور میں اس سے 20 سال چھوٹا ہوں اور مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا, میرا سانس پھول رہا ہے, مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے. آئی ریئلائز کہ کتنی بری کنڈیشن میں ہوں فزیکلی. لیکن وہ کیسی اسٹیج پہ پہنچ گئی, بیکاز شی واز ورکنگ آن ہر سیلف آل ہر لائف. یہ اس کی زندگی کا اسکیجول رہا ہوگا, اپنی آف کورس اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا. یہ میں بیکار باتیں کر رہا ہوں نا, کیونکہ ہم تو کسی اور لیے بلایا تھا, یہ کیا باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دین ہے کہ نہیں بچوں؟ یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے. اچھا کھانا, وقت پہ سونا, ایک کم از کم منیمم آورز آف سلیپ پورے کرنا, یہ سارے ہمارے دین کا حصہ ہیں. جب وہ کل کو انشاءاللہ اچھے ایکشنز کی لسٹ بنائیں گے تو اس میں کہیں کہ میں ٹائم پہ سو گئی, میں نے وقت پہ کھانا کھایا, میں نے ہیلدی آپشن چوز کیا, کیونکہ اس کے پیچھے میں نے نیت کی کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ امانت ہے, اس کا خیال کرنا ہے. تو چونکہ میں نے اس نیت کے ساتھ کیا تو اب ہماری وہ جو لسٹ تھی نیک اعمال کی وہ بڑھ گئی. کیونکہ سونا بھی روز ہے, کھانا بھی روز ہے, نیت ٹھیک کر لیں اور صحیح طریقے سے کر لیں تو یہ سارے گڈ ایکشن, یہ سارے نیک اعمال ہیں. اصل میں ہم نیک اعمال ہر وقت کر سکتے ہیں, ہر وقت کر سکتے ہیں. نیت اور طریقہ. ہیلتھ کی بات ہم نے بات کی, انٹلیکچوئل ویژن بھی ہونا چاہیے, اسپرچل ویژن بھی ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کیسے سٹیپ بائی سٹیپ بہتر سے بہتر سے بہتر کر سکوں اللہ کی نظر میں, اسپرچویلٹی کے اعتبار سے. اس کے لیے میں کیا کروں؟ آئی نیڈ ٹو پلان کہ میں حج پہ کب جاؤں. حج ایک بہت اسپرچل بوسٹر ہوتا ہے. لوگ پلان ہی نہیں کرتے, دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں, حج پلان نہیں کرتے. میری شادی ہوئی تو میں نے پوچھا وائف سے کہاں چلیں ہنی مون کے لیے, تو نے کہا حج پہ. اینڈ دیٹس واٹ وی سیوڈ فار. شاید 1.5 سال کے اندر وی سیوڈ انف دیٹ کہ جب میری شادی ہوئی تھی آئی واز ناٹ ایون ورکنگ, میرے پاس کچھ نہیں تھا, ادھار کے پیسے تھے میرے پاس, تو اس لیے ٹائم لگتا تھا سیو کرنے میں. لیکن اللہ کا شکر ہے, آئی تھنک ان ایئر اینڈ ہاف وی سیوڈ فار حج. تو ہمارا پہلا جو ٹرپ تھا ایز سچ وہ حج کا تھا. تو یہ اس کو پرائرٹی بنانا چاہیے نا زندگی میں. تو یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب آپ اپنے آپ کو انویژن کریں گے زندگی کو اور پلاننگ کے ساتھ زندگی گزاریں گے, ورنہ کچھ نہیں ہونے والا. ورنہ اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال اور اگلا سال پتہ نہیں تب آئے گا جب حج کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. وہاں جا کے دیکھتے ہیں بیچارے بوڑھے لوگ آئے ہوتے ہیں. خیر ان کی تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ بیچارے وہ ساری عمر سیونگ کرتے رہے, ان کے پاس انف نہیں تھا, ماشاءاللہ پوری عمر سیو کرتے ہیں اور حج پہ آتے ہیں. لیکن شاید بچوں کی شادیاں پہلے پرائرٹی تھیں, شاید
اس پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن سیونگ کے اندر کہیں حج پرائرٹائز تھا ہی نہیں. تو کیسے چلے جائیں گے اللہ کے پاس بغیر اپنے حج کیے یار، اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو. پلس فائنینشیل ویژن، جی اس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے لیکن میرے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے. مسلمانوں کو فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹو بی. آپ دیکھو دوسری قوموں کو، اس وقت جیوز جو ہیں وہ امریکہ کی جو ان کا پورا اکنامک سیٹ اپ ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی، ان کے پاس ایک ویژن تھا، 50 ایئر ویژن میں بھی، کہ میں نے 50 سال میں 1948 کی بات ہے نا، کہ اسرائیل نے قبضہ کیا فلسطین کے اوپر آہستہ آہستہ آہستہ. 70-80 سال ہوئے ہیں رائٹ اراؤنڈ. اور آج دیکھیں پوری امریکہ کا جو اکنامک سسٹم ہے ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے ایک ویژن بنایا تھا کہ ہم کیا کریں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا کسی چیز میں کوئی ویژن نہیں. تو ایک فائنینشیل ویژن بھی ہونا چاہیے انسان کا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اپنے فائنینسز کے ساتھ، سیکنڈلی کہ کیسے. تو انٹرپرینور بننا کوئی بری چیز نہیں ہے، پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی نیت اچھی ہونی چاہیے. میں ادھر سے بات کروں. ان کا کام ہے اپنی بیویوں کو سپورٹ کرنا، شوہروں کا کام ہے بیویوں کو سپورٹ کرنا. آنیسٹلی یہ پورا سیٹ اپ خراب ہو چکا ہے. ہمیں بہت اچھی ڈاکٹرز چاہیے، لیڈی ڈاکٹر، ہمیں بہت اچھی نرسز چاہیے، ہمیں بہت اچھی ٹیچرز چاہیے، یس، لیکن وہ فرد کفایہ ہے، کسی کو کرنا ہے. وہ ہماری بچیوں میں سے کسی نہ کسی کو سارے رولز لینے ہیں. لیکن ہمیں اکاؤنٹنٹ بہت ہیں مرد، انشاءاللہ بیٹھ کے 1+1 2 کرنا بہت آتا ہے ان کو. تو ان چیزوں کے اندر مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ خواتین کیوں آ رہی ہیں. خواتین وہ رولز لیں جن میں ان کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ انفارچونیٹلی the profession that we are lacking so much is a mother. کسی سے کہ اچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اکاؤنٹنٹ ہوں. آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھا او واو ماشاء اللہ، او واو ماشاء اللہ. آپ کیا ہیں؟ میں ہوم میکر ہوں. جی اچھا، کوئی لفٹ نہیں. پھر باقی واو واو باقیوں کے لیے نا. تمہاری بچیاں کہتی ہیں ہوم میکر کے لیے تو کوئی اپریسیشن ہی نہیں ہے، تو میں بھی کچھ کر کے دکھاؤں. تو میرے دل میں بہت اپریسیشن ہے اس ہوم میکر کے لیے جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سب سے زیادہ مقام دیا ہے. ماں کا مقام سب سے زیادہ ہے نا. تو اینی وے فائنینشیل ویژن بھی ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزوں کے اوپر محنت کرنی چاہیے. اور یہ جو بات ہے نا کہ if you have another 72 hours to live, how would you want to spend that time, یہ پوری زندگی ایسے ہونی چاہیے. بیکاز any 72 hours will be our last 72 hours, and it may be that we don't even know کہ these are my last 72 hours. ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، ایک دم ڈیتھ ہو جاتی ہے نا. تو کوئی ہر 72 hours کو اپنے لاسٹ 72 hours سمجھنے چاہیے. اور جس طرح میں اگلے 3 دن گزاروں گا، 72 hours کتنے ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں. ہاں 72 hours گزاروں گا، ویسے مجھے پوری زندگی گزارنی چاہیے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور یہ ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ایسے بس ہم بات کر رہے ہیں. دس از واٹ اٹ شوڈ بی رائٹ. تو پلیز اس ویژن کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیں زندگی میں رائٹ. اور ایک فریم ورک بھی ڈیفائن کریں کہ کس فریم ورک کے تحت میں نے اس اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنا. اور ہم چونکہ ہم نے شروع میں بات کی مسلمان ہیں، تو ہمارے پاس بچوں ایک فریم ورک پڑا ہوا ہے. ہمیں کہیں سے بھی فریم ورک امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، بالکل ٹھیک. اور کوڈ آف لائف، اٹس اے سیٹ آف رولس. اٹس اے سیٹ آف رولس ایز ٹو ہاؤ ڈو وی لیو آور لائف. پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، پورا دن کیسے گزارنا ہے، اس سیٹ آف رولس کا نام اسلام ہے. اور آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ان سیٹ آف رولس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے رائٹ. تو اسلام سبمیشن کا نام ہے، لیکن سبمیشن کس چیز پہ؟ ان سیٹ آف رولس کو امپلیمنٹ کرنے میں.
تو ہمارے پاس آلریڈی فریم ورک موجود ہیں. ہمارے پاس فائنینشیل سیٹ آف رولس ہیں, ہمارے پاس میرٹل سیٹ آف رولس ہیں, ہمارے پاس بچوں کی تربیت کے سیٹ آف رولس ہیں, ہمارے پاس نیم اٹ. تو ہمیں کیوں امپورٹ کرنا ہے؟ آج یہاں پر آپ ایک ورک شاپ کرا لیں, کسی سائیکالوجسٹ کو بلا لیں کہ مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں گی وہ, اور آپ دیکھیں پوری بحریہ یونیورسٹی آ جائے گی, بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی. یس اور نو؟ اور آپ کسی عالم کو بلا لیں اور وہ بھی اسی پہ بات کریں گے, اور شاید 10 15 20 25 لوگ آ جائیں گے, اور وہ بھی ایکسپرٹ ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو آتا نہیں ہے, وہ ایکسپرٹ کامنٹس دے گا. لیکن آپ ہمیں دیکھیں, ہم اتنے ایک انسلیوڈ مائنڈ سیٹ کے اندر ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ویسٹرن فریم ورک سے کوئی بات ہمیں کہے گا تو ہم کتنے واو واو کرتے ہیں, اور ہمارے پاس فریم ورک موجود ہے, اس کے اندر سولوشنز بھی موجود ہیں. ہم اس فریم ورک میں ہم سولوشنز دیتے ہیں تو کوئی سننے کو تیار نہیں. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ پیرنٹنگ کے فریم ورکس ہمارے پاس ہیں, لیکن اگر کوئی ویسٹرن جو ہے ایجوکیٹر آ کے ہمیں فریم ورک دے گا تو واو, 7 ہیبٹس آف موسٹ سکسیسفل پیپل, دا بیسٹ سیلر ہے نا. نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا. کتنا پڑھتے ہی نہیں ہیں. بیسٹ سیلر کیا ہوتا ہے, بک کیا ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو فون کا پتہ ہے, آئی پیڈ کا پتہ ہے, ٹیبلٹ ٹیب کا پتہ ہے. 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل یا موسٹ سکسیسفل پیپل, وہ ساری 7 ہیبٹ سنت ہے. وہ ساری 7 ہیبٹ سنت ہے. اگر ہم نے سنت سیکھ لی ہوتی, سیرت پڑھ کے ہم نے اس سے سنت اللہ کے رسول نے زندگی کیسے گزاری اس کو ہم سیکھ لیا ہوتا, تو وہ ساری کی ساری وہی ہیں. لیکن وہ اگر یہاں پہ اس بک کو کوئی ایکسپلین کرنے آ جائے گا تو ہم 50,000 روپیہ بھی دینے کو تیار ہیں. لیکن یہاں پہ میں سیرت کی ورک شاپ کرا لوں گا تو اس میں جو ہے نا 50 لوگ آئیں گے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے پاس سارے کرائٹیریا, ہمارا فریم ورک کمپلیٹ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, کیا ہے آیت, کوئی بتائے گا؟ ہاں, اس سے پہلے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جزاک اللہ. کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی ہیں, اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر دیا ہے, سلیکٹ کر دیا. فریم ورک کمپلیٹ, ہر چیز کا سلوشن ہے. کیوں نہیں ڈھونڈتے یار؟ کیونکہ دین کی, وہی میں نے سوال کیا تھا نا, دین کی مس انڈرسٹینڈنگ کہ شاید نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حجاب, ٹوپی, داڑھی یہ دین ہے ہمارا, اور باقی جو ہے وہ کچھ اور ہے. اسی لیے ہم لوگ ادھر ادھر سے ڈھونڈ رہے ہیں, بیکاز آف لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دین. تو فریم ورک ہمارے پاس ہے, فریم ورک ہے ہمارے پاس, لیکن انفارچونیٹلی تو ہمیں یار کانفیڈنس ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ ٹو بی اے مسلم. ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس اٹائر میں ساری دنیا گھومے, رائٹ؟ کانفیڈنٹ مسلم. آئی ایم ناٹ شائے آف بینگ اے مسلم. میں اپنے اس حجاب کے ساتھ, اپنے اس نقاب کے ساتھ, اپنے اس داڑھی ٹوپی کے ساتھ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں. چلیں, ٹوپی یا جبہ وغیرہ پہننا تو اللہ نے لازم نہیں کیا, لیکن یہ تو اللہ نے لازم کیا نا کورنگ کو. تو میں کیسے اپنے ان پرنسپلز پہ کمپرومائز کروں؟ آئی ایم ناٹ شائے. اور یقین جانو رسپیکٹ بھی ملتی ہے. جو بندہ اپنے پرنسپلز پہ چلتا ہے نا, اس کو دنیا رسپیکٹ دیتی ہے. میں آپ جیسا بننا کی کوشش کروں گا نا, آپ کہیں گے یار اس کے پاس تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. لیکن میں آئی ایکٹ لائک بٹ ہو آئی ایم, تو آپ کہیں گے یار اس کے اندر کانفیڈنس ہے, ہی از کانفیڈنٹ آف ہو ہی از. میں ایک دفعہ یاد آ رہا ہے مجھے, میں ڈرائیو کر رہا تھا نیو یارک سے شکاگو, تو ریسٹ ایریا تھا موٹر وے ہائی وے کے اوپر. تو میں نکلا تو
اللہ کا شکر ہے داڑھی تھی, ٹھیک ہے میں شاید ٹراؤزر پہنی ہوگی لیکن کم از کم داڑھی, یعنی مسلمان لگتے ہیں دیکھے. تو سامنے سے 2 لڑکے آ رہے تھے تو میرے پاس سے گزرے, السلام علیکم, اب ان کی کلین شیو, اور کسی طریقے سے میں گیس نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ہوں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کا مسلمان انوائرمنٹ ہو تو آپ گیس کر سکتے ہیں, یونیورسٹی میں آپ شاید گیس کر سکتے ہیں, لیکن یو ایس میں ہاؤ ڈو یو نو. تو میں نے کہا وعلیکم السلام. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے پہچانا, میری آئیڈینٹی کو پہچانا بحیثیت مسلمان. مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ, دل میں بہت ایک سیٹسفیکشن فیل ہوئی کہ he recognized me as a Muslim because I was not shy to hide my identity. تو یہ چیز میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہمیں لوگوں کو سولوشنز دینے ہیں, امپورٹ نہیں کرنے, ہمیں تو ایکسپورٹ کرنے چاہیے. تو پلیز جب بھی ہم اسٹریٹجی بنائیں گے زندگی میں, ویژن ہو اس کو اسٹریٹجائز کریں, اور کس فریم ورک کے انڈر کریں, اسلام کے فریم ورک کے انڈر کریں. بہت سارے فریم ورکس ہیں لیکن you need to make sure, کیونکہ گڈ فریم ورک ورسز پور فریم ورکس میں بہت فرق پڑتا ہے. ہمیشہ اچھے فریم ورک کا سکسیس ریشیو, سکسیس ریٹ زیادہ ہوتا ہے ورسز بیڈ فریم ورکس, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ لوگ کہتے ہیں پیرنٹنگ, اچھا یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, پھر جو ہے نا ایک پوری جنریشن ہماری تباہ کر دی ہماری جین الفا کو. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 یار, بیک ٹو بکس اینڈ بیک ٹو نوٹ بکس اینڈ بیک ٹو پینز اینڈ پینسلس. سنا ہے یورپ میں یہ ہو رہا ہے, بیک ٹو اولڈ اسکول آف لرننگ, پوری تباہ کر کے نا جنریشن. ناؤ دے آر سیئنگ دیٹ. تو اگر ہم نے اپنے فریم ورک پہ اسٹک رہے ہوتے اور ان کی کاپی پیسٹ نہ کی ہوتی تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیزیں اچھی ہیں کیا چیزیں بری ہیں, اور ہم اس اپنی معیار, اچھائی برائی کے معیار کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے, ہمیں کوئی گلٹ نہ ہوتا کہ ہم نے پوری اپنی ایک جنریشن کو تباہ کر دیا. لیکن ہم تو پیچھے 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 چل رہے ہیں. انگریزی بولنا صرف پاکستان کے اندر اسٹیٹس سمبل ہے, صرف پاکستان کے اندر, کہیں نہیں ہے. ہم لوگ انگریزی بول کے واو پتہ نہیں ہمارا کیسا اسٹیٹس. یورپ میں انگریزی بولنے کو شرم سمجھا جاتا ہے. اٹس این embarrassment فار them کہ دے آر اسپیکنگ انگلش. بری عادت پڑ گئی نا انگریزی بول کے, کیا کروں. لیکن ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ, اور لوگ عزت بھی کرتے ہیں یار یہ انگریزی بول رہی ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں نا پاکستان ایئرپورٹ پہ, ہم انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, کیونکہ وہ نقاب کرتی ہے بچی اور اس کے ہسبینڈ کی بھی داڑھی ہے سب کچھ. تو جب وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو بیکورڈ لوگ ہیں, یہ نقاب اولڈ اسکول مولوی صاحب آ گئے ہیں. تو کوئی اس کو ٹریٹ ہی نہیں کرتا اچھے طریقے سے, کہتے ہیں ہم نا انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں نا انگلش سنتے ہیں تو کہتے ہیں او واو یہ باہر سے آئے, تو ان کو ایک دم عزت. یعنی کیا مائنڈ سیٹ, کیسی مینٹیلٹی ہے ہماری, بے حیثیت قوم. پھر ہم کہتے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں. دیٹس دا ریزن, یہ وجہ ہے. ہم ہے ہی نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ہمارے اوپر, اپنی آئیڈینٹی پہ ہم لوگ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. تو اینی وے دیٹس اے ریکیپ. بچوں ویژن ہونا چاہیے, رائٹ, پرپز آف لائف بھی ہونا چاہیے. وائی, میں نے کہا وائی ہونا چاہیے کہ جو میں ویژن بناؤں کیوں, پھر اس کو اسٹریٹجائز کریں اور اس کو رائٹ فریم ورک کے مطابق اسٹریٹجائز کریں. اور وہ فریم ورک جو ہے وہ ہمارے پاس اسلام کا فریم ورک ہے. بی کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ. کوئی سوال؟ جی اس سے آپ کی کہا نا فریم ورک جو ہمارے پاس ہے وہ اسلام کا فریم ورک ہے, لیکن زیادہ تر آج کے دن ہوتا ہے کہ وہ فریم ورک سیکھا ہی نہیں ہوتا. لائک نہ سیرت فقہ ہوتی ہے, نہ قرآن سے فریم ورک ملتا ہے, وہ سیکھ لیا ہم. تو اس فریم ورک کو پہلے آتے سیکھنے میں ہم ٹائم لگا دیں گے تو ہمارا ویژن کے بنانے میں لائک ہوگا. نہیں دیکھیں, ہمیں جو بیسک نیڈز ہیں نا, مجھے آپ لوگ جو سارے بیٹھے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بیسک سب پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنت ہے جہنم ہے, پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اور سنت ہمارے سورسز ہیں, یہ بھی سب کو آپ کو پتہ ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں بیسک آف دا بیسکس پتہ ہیں. کوئی بھی ایک چیز, فار ایگزامپل میں کسی کارپوریٹ میں کام کرنے جاتا ہوں, رائٹ, مجھے ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے. مجھے ضروری نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کی مجھے اے ٹو زی آتی ہے, ضروری نہیں ہے. میں اس پروجیکٹ کے بارے میں
ऑन प्रोजेक्ट मेरी ट्रेनिंग होती है, हर प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, हर कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि आपको ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, ऑन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ये भी एक ऑन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है कि हमें पता है कि हमारे सक्सेस क्राइटेरियाज क्या हैं. اب میں فار ایگزامپل میری شادی ہو رہی ہے تو میری ظاہری بات ایک نئی چیز ہے زندگی میں, تو ہسبینڈس کے رائٹس کیا ہیں اب میں سیکھوں گی, وائف کے رائٹس کیا ہیں اب میں سیکھوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ کرائٹیریاز بیسک ہمیں پتہ چل گئے کہ کوئی اسی طرح کی ورک شاپس میں کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہیں نہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اصل میں تو مقصد یہ ہے کہ میری شادی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ماڈسٹی کی حفاظت کروں, بچے ہوں گے تو بچوں کو ٹرین کروں تاکہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے وغیرہ وغیرہ. تو بگر اینڈ گول ہمیں پتہ چل گیا, لیکن اب ان کو کرنا کیسے ہیں اس کو میں سیکھ لوں گا. جب بچہ ہوگا یا بچہ ہونے والا ہوگا تو میں پوری ایک پیرنٹنگ گائیڈ پڑھ لوں گی, کسی سے سیکھ لوں گی, کسی ورک شاپ میں وغیرہ. یہ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے, ایسا تھوڑی ہے کوئی بچہ سیکھ کے تھوڑی پیدا ہوا ہے. اور سیکھنے کے لیے تو آپ کو ایک لائف چاہیے. آئی ایم اسٹل لرننگ, میں ہر روز کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں, ہر روز کو میں چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو سیکھنا تو ہر روز کا ایک عمل ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ میں نے ایک 20 سال سیکھنے میں لگایا اس کے بعد سب سیکھ لیا, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس کی فکر نہیں کریں, بس نیت, ارادہ, ویژن ٹھیک ہو اور اس کے لیے اسٹریٹجائز کر لیں, لیکن اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے وہ تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ اور کوئی بات کسی کو؟ کچھ نہیں. وعلیکم السلام. بائی دا وے ایک سوال, اینڈنگ نوٹ یہ ہے کہ جو قوم سوال کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کا لرننگ پروسیس رک جاتا ہے. یہ سوال لیکن بعد میں ٹھیک ہے. صرف اپرچونیٹیز ایسی نزدیک ہیں دماغ کو نظر آتی ہیں کہ یہ اپرچونیٹی اس کام میں یہ اپرچونیٹی اس کام میں opportunity ہے. کیسے فائنڈ کرتے ہیں کسی کام کی اپرچونیٹی؟ اپرچونیٹیز, میرا جو ایکسپیرینس ہے زندگی کا, اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اپرچونیٹیز کھلتی ہیں. آپ نیت بڑی کر لو, اپنا ویژن بہت بڑا رکھو, اور اس کے بعد اپرچونیٹیز خود بخود زندگی میں کھلتی. آپ کو یو ول بی امیزڈ کہ یہ اپرچونیٹی کہاں سے آ گئی. تو اپرچونیٹیز تلاش بھی کی جاتی ہیں, لیکن اس تلاش سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وہبی چیز ہے, ان دا سینس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتی ہیں چیزیں. یو ہیو نیور ایون امیجنڈ کہ, اس لیے میں ان لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ اپنی بڑی سوچ رکھا کرو کہ کیسے ہوگا, اس کے بارے میں مت سوچو کہ ہاؤ ول اٹ ہیپن. جسٹ تھنک کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ میرا ویژن ہے. میں نے فار ایگزامپل یہ ہم نے آج 30-35 بچوں کے ساتھ کیا, ہم اس کو جو ہے 100 بچوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل. آپ سوچ لو, اس کے بعد آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپرچونیٹیز کھولتے ہیں. تو اپرچونیٹیز زندگی میں آئیں گی, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. بلکہ ہر روز اپرچونیٹیز آتی ہیں بہت سارے کام کرنے کی. آپ جب دا لائف ایکسپیرئنس ول ٹیچ یو دیٹ. یا آج جب آج سے 20 سال بعد آپ جب کھڑے ہو کہ کسی کو یہ باتیں بتا رہی ہوں گی نا, تو یہ سوال کا جواب آپ کے دماغ میں آلریڈی ہوگا, بیکاز یو ہیو ایکسپیرئنسڈ کہ اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہیں اور کیسے آتی ہیں. کچھ تلاش بھی کی جاتی ہیں, یس, لیکن آپ کا ویژن ٹھیک ہو, اسٹریٹجائز کریں, تو پھر بہت ایزیلی آپ کو اپرچونیٹیز نظر آنی شروع ہو جائیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس کا جواب آپ کو شاید ابھی پورا سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن کچھ سوالوں کے جواب انسان کو اس کی زندگی دیتی ہے. اینڈ یو ول نو دا آنسر ویری سون انشاءاللہ کہ واٹ آر اپرچونیٹیز اینڈ ہاؤ ڈو یو فائنڈ دیم. مسئلہ ہوتا ہے اپرچونیٹی آ جائے اور ہم اس کو اویل نہ کریں, دیٹس دا پرابلم. اپرچونیٹیز بہت آتی ہیں, لیکن اویل کرنے والے زندگی میں دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لوگ ضائع کرتے ہیں اپرچونیٹیز کو. رائٹ, میرے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں. رائٹ, یار تھکا ہوں, چھوڑو یار, جانے دو, میں نے ضائع کر دی اپرچونیٹی. بہت اپرچونیٹیز آتی ہیں زندگی میں. اور ایک آخری بات اپرچونیٹیز کے بارے میں کہ کسی اپرچونیٹی کو چھوٹا مت سمجھے زندگی میں, نیور. اگر یہاں پہ 3 لوگ بھی بیٹھے ہوتے نا, آئی ووڈ ہیو اسٹل کم, کیونکہ 3 بھی تو کتنے ہیرے ہیں نا. ایک بندہ اس کو سمجھ میں آ جائے تو یہ تو آپ کے لیے ایک اتنی بڑی سیونگ ہے. رائٹ, 3 تو بہت ہوتے ہیں,
اور 20-30 تو بہت ہی ہوتے ہیں، لیکن کئی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. تو کبھی کسی اپرچونیٹی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار اس کا کیا فائدہ ہے، ہر چیز کا فائدہ. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو بہت بڑی اپرچونیٹی مل جائے تو اور وہ اس کو اویل کر لے اور اس کے نتیجے میں اس کو سکسیس بھی مل جائے، تو کبھی چونکہ انسان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے نتیجے میں اس کے کانسیکوینسز بڑے خراب ہو جاتے ہیں، وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل تو آپ سیرت پڑھیں، سیرت میں دیکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے کتنے چیلنجز تھے. بدر واز اے چیلنج، احد میں تو اتنی زیادہ شکست ہوئی نا، تکلیف پہنچی. خندق واز ناٹ اے جوک ایدر. تو فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے ان کو گزارا. فتح مکہ 1 سال میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پریپیئر کرتے ہیں لوگوں کو انہی کے فائدے کے لیے. تو کبھی کبھی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ ایک گرومنگ فیز میں ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی کھلتی ہے. تو بس نظر ویژن ہو، آنکھیں کھلی ہوں، اور کسی کو چھوٹا مت سمجھے، جو ملے اس کو اویل کر لیں، فائدہ اٹھائیں اس سے، اور پھر اگلی اپرچونیٹی کا انتظار کریں. بس آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، نظر آتی ہیں آپ کو. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً، تھینک یو ویری مچ. آپ سب لوگوں کا اللہ آپ کو خوش رکھے، دعا میں یاد رکھے گا. اور لوگ اکثر بعد میں پوچھتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں بتاتا یہ بات، لیکن پھر بعد میں سوچتا ہوں کہ بتا دینی چاہیے تھی، کہ if anybody wants to listen، ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، سوشل میڈیا ہر جگہ پریزنس ہے، میرے نام سے ہے، شیخ مفتی توقیر کے نام سے. تو if anybody wants to listen to anything they can always search and listen. ٹھیک. اور ہماری یہاں پہ خواتین کے لیے we have a physical campus here. تو if anybody is interested to learn weekend courses کچھ بھی، تو we have in on اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر. تو پلیز آپ کا کیا نام بیٹا؟ اسما. آپ کو پتہ ہے نا؟ کیا آپ کو بھی نہیں پتا؟ چلیں آپ پتہ کر لیں، اور سب کو پتہ کر لیں. یعنی میں تھاٹ کہ یو نو اٹ، کیونکہ آپ لیڈ رول مجھے لگ رہا تھا آپ کا، آپ نے کنڈی لگائی تھی، تو آئی تھاٹ کہ یو نو اٹ. تو اینی وے اف یو وانٹ ٹو نو، انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ فزیکل اکیڈمی بھی ہے. yrیم باجی ہیں، yrیم باجی سورٹ آف ہیڈز دا ایٹ، تو یو کین بینیفٹ فرام ہر انشاءاللہ. ٹھیک.